اس پہ ہی صرف ہم سارا دن شکر ادا کرتے رہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو بھی کم ہے۔ حکیم لقمان کے کی ہم نے آیات شروع کر دی ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے تھے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ جب انسان کسی کا شکر گزار ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے آس پاس کے لوگ، کم از کم وہ لوگ جو اس کے انڈر ہوں یا اس کی سنتے ہوں، اس کا کچھ لوگوں پہ انفلوئنس ہوتا ہے، کچھ لوگوں پہ اس کی کوئی دھاک ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے کو وہ ایڈوائز کر سکتا ہے، تو وہ ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں جن کا شکر گزار ہوں تو میں ان لوگوں کے ساتھ کچھ خاص معاملات کرنے ہیں، یا میں یہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ اس شخص کے ساتھ جن کی میں شکر گزار ہوں، آپ نے جو ہے نا ایک عزت کا معاملہ رکھنا ہے، رسپیکٹ کا معاملہ رکھنا ہے، عاجزی کا معاملہ رکھنا ہے، کیونکہ ہمارا اپنا رویہ شکر گزاری کا نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، اور ہم چاہ بھی یہ رہے ہوتے ہیں جس کے ہم شکر گزار ہیں، تو ہم کچھ لوگوں کو بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ تو حکیم لقمان خود چونکہ کچھ شکر گزاری کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق قائم کیے ہوئے تھے، تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اس کو جب نصیحت کریں تو انہوں نے اس کو شکر گزاری کی نصیحت نہیں کی۔ تو یہ دیکھنے کی اور سیکھنے کی ہمارے پاس ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے تربیت کو، اور بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیسے کنیکٹ کیا جائے، بچوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کیا بتایا جائے، کیونکہ ہم شکر گزار اگر کسی کے ہوتے ہیں تو ہماری شکر گزاری ہوتی ہے، کسی نے ہمارے برے وقت پہ ہمارا ساتھ دیا ہوتا ہے، بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم پہ کیا وقت گزرا تھا، ہمیں جو تھی اس وقت پانی جو تھا ہمارے گھر میں نہیں تھا تو کسی نے 2 بالٹیاں لا کے ہمیں دے دی، کسی نے جو ہے ہمارے گھر میں کھانا نہیں تھا تو اس نے ہمیں جو ہے وہ کھانا لا کے دے دیا۔ بچے ہو سکتا ہے اس ایج میں ہوں یا اس کیپیسٹی میں نہ ہوں کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ ہم پہ کیا گزر رہی تھی اور دوسرے نے آؤٹ آف دا وے جا کے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ تو ہم جب بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اس شخص نے ہمیں 2 بالٹیاں لا کے دے دی، یا اس شخص نے جو ہے ہمیں 2 وقت کا کھانا دے دیا، تو بچے جو ہے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بچے جو ہیں وہ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کوئی بہت ہی انفیریئر اس میں جی رہے تھے لائف سٹائل میں، اور کسی شخص نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ایسا معاملہ کیا جس کی وجہ سے ہم احسان مند رہیں گے، تو وہ بچے کبھی بھی اس شخص کے ساتھ وہ تعلق نہیں بنا پائیں گے، ہمیشہ وہ اس کے سامنے کندھے جھکا کر، سر جھکا کر رہیں گے، اور اس کی غلط بات کو بھی برداشت کریں گے۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو، جتنا قرآن آپ پڑھ لیں اور جتنی حدیث آپ پڑھ لیں، جتنی سیرہ آپ پڑھ لیں، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا کانفیڈنٹ ایک انسان بناتے ہیں، کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کے آگے بھی جھکیں۔ ہمارے ساتھ جتنے بھی رشتے قرآن میں بتائے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایک شخص، ایک ایک کے ساتھ معاملہ کرنا بتایا ہوا ہے کہ اگر تمہارے بڑے ہیں، ذی القربیٰ ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، شوہر ہے، ماں باپ ہے، اولاد ہے، ان کے ساتھ کیا معاملات کرنے، ان کے ساتھ بالکل عاجزی کرنی ہے، ان کے حقوق ادا کرنے، پوچھ ہوگی، تمہاری پوچھ ہوگی ان کے ساتھ کہ تم نے ان کا معاملہ کیا کہ نہیں کیا۔ ماں باپ کے ساتھ تو بہترین معاملہ کرنا ہے، احسان کا معاملہ کرنا ہے، محسن بن جانا ہے ان کے معاملے میں۔ اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، شوہر کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، شوہر نے بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اور پھر ذی القربیٰ آ جاتے ہیں، اس میں آپ کے سارے رشتے دار آ جاتے ہیں۔ پھر آپ ایک ایک نہیں دیکھتے کہ میری کزنس تو میرے سسرال والے، تو میرے دیور، تو میرے جیٹھ، تو میری نندیں، پھر آپ یہ نہیں دیکھتے۔ پھر ذی القربیٰ کا مطلب ہے کہ جو قرابت دار ہیں، جو آپ کے قریب ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، ان کے کچھ حقوق ہیں تو قرآن آپ کو بتاتا ہے جی آپ کے حقوق ہیں، وہ آپ کو دے رہے نہیں دے رہے یہ ان کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، لیکن آپ سے بھی اتنا ہی پوچھیں گے، تو آپ نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے، آپ نے اپنے حقوق پورے کرنے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو لوگوں کے بارے میں کیا بتانا چاہیے، اور ان کو اپنا تشکر، اپنی شکر گزاری، اپنا گریٹیٹیوڈ بچوں کو کیسے بتانا چاہیے، اور بچوں کو اپنی شکر گزاری کے بارے میں دوسرے انسان کا بڑا پن کیا دکھانا چاہیے، کیا بڑا پن بتانا چاہیے کہ وہ بھی ایک وقت ایسا آئے کہ وہ ویسا انسان بننے کی تمنا کریں، وہ بھی یہ سوچیں کہ اچھا میں جو ہوں، میری امی جو ہیں یا میرے ابو جو ہیں بتاتے ہیں کہ فلاں آنٹی نے جو برے وقت میں جو ہے میرا ساتھ دیا تھا، تو میری امی نے میری ڈیولپمنٹ کر دی ہے کہ میں بھی برے وقت میں کسی کا ساتھ دوں، یا میں اس کی بس شکر گزار بنی رہوں ساری زندگی، اور میں اس کے آگے سر ہی نہ جھکاؤں۔ وہ انسان گناہ پہ زندگی گزار رہا ہو، وہ انسان توحید کے خلاف زندگی گزار رہا ہو، وہ انسان کرسچن رہا ہو، اور اس نے، اور باقی کرسچن اگر آپ دیکھیں بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں، بہت زیادہ کائنڈ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہم اتنے احسان مندی میں چلے جاتے ہیں، ہماری پیرنٹنگ اتنی بری ہوئی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم اس پہ ڈفرینشیٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس ٹاپک کو دیکھیں گے، تربیت کو دیکھیں گے۔ وہ کیا دیکھیں گے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ استعمال کیے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور یعظہ کا لفظ استعمال کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔
تو اس کو بھی ہم انشاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گے تھوڑا سا کھول کے، اس لفظ کو بھی اور اس پیرنٹنگ کے چیزوں کو بھی، کہ لوگوں کے ساتھ ہمیں بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اور ہم سب سے بڑھ کر کس کے شکر گزار ہیں۔ انسان کا اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کا احسان ہوتا ہے، ہم اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کے احسان مند ہوتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے احسان مند ہوتے ہیں، ہم کبھی ڈاکٹرز کے احسان مند ہوتے ہیں جس نے ہمارا بڑا اچھا علاج کیا ہوتا ہے، ہم اپنے کچھ رشتہ داروں کے احسان مند ہوتے ہیں، ہم اپنے شوہروں کے احسان مند ہوتے ہیں، ہم بیویوں کے بھی احسان مند ہوتے ہیں، ہم بچوں کے بھی احسان مند ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے بھی احسان مند ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی احسان مند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَلَقَدْ مَنَّ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ کیا کیا، احسان کیے، تو ہم بھی جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں، احسان مند ہیں کہ انہوں نے اپنا کام پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ہے ادا کیا۔ تو انسان جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کا احسان مند ہوتا ہے، تو اپنے بچوں کو یا خود کو اسی اس میں رکھیں، کمپلیکس میں، کہ ہم بس کوئی ایسی مخلوق پیدا کر دیے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم اس سے بھی جو ہے نا احسان لے رہے تھے، اس سے بھی احسان لے رہے تھے، اور اب ہم جو ہے نا زبان کھول ہی نہیں سکتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ آیات ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ تو اس چیز کو سمجھ جانا کہ پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اور ہم کر کیا رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں بچوں کی، نہیں کر رہے ہیں، انشاء اللہ تعالیٰ اس پہ غور و فکر کریں گے۔ لیکن ایک شکر گزار انسان جو ہے وہ کیسا انسان ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حکیم انسان، حکمت والا انسان بڑے ظرف والا ہوتا ہے، اس کا ظرف بہت ہی بڑا ہوتا ہے، وہ معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تبھی وہ، اس کو پتا ہوتا ہے کہ لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں۔ شکر گزاری آتی ہی تب ہے میرے دل میں، کسی کے لیے شکر گزاری آئے گی ہی تب جب میرا ظرف بڑا ہوگا، میرا دل بڑا ہوگا، میں اپنے آپ کو اپنی معاف کرنے کی کیپیسٹی میں بڑا رکھوں گی، میں پازیٹیو تھنکر زیادہ بنوں گی، تو ہی میں کسی کے شکر گزار رہوں گی۔ ورنہ میرے پاس ایک کوئی میرا کام کرتا ہے، میرے پاس ہزاروں ہزاروں ایسے پوائنٹس ہیں جس میں ناشکری کروں۔ میڈ ہمارے گھر میں آتی ہیں، وہ سارا کام کر کے چلی جاتی ہیں، صفائیاں کر کے چلی جاتی ہیں، برتن دھو کے چلی جاتی ہیں، کپڑے دھو کے چلی جاتی ہیں، ڈسٹنگ کر کے چلی جاتی ہیں، اور ذرا سی ایک غلطی پہ ہم ان کی کیا شامت لے کر آتے ہیں۔ تو ایک حکیم انسان، اگر تو آپ سمجھدار ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر حکمت ہے، آپ کو لگتا ہے آپ سمجھدار ہیں، اور آپ یا تو بننا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا ہوگا؟ اپنا ظرف بڑا کرنا ہوگا، دل بڑا کرنا ہوگا، معاف کرنے کی صلاحیت، کیپیسٹی جو ہے اس کو بڑی کرنی ہوگی۔ تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں آپ کے آس پاس، وہ کوشش ہی کر رہے ہیں، تو میں نے ان کا شکر گزار ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہیں بھی مجھے نہیں کہا ہے کہ تمہارا شوہر پرفیکٹ ہوگا، کہیں بھی نہیں کہا ہے تمہارے ماں باپ پرفیکٹ ہوں گے۔ حضرت ابراہیم کے ماں باپ پرفیکٹ تھے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پرفیکٹ تھی، نوح علیہ السلام کا بیٹا پرفیکٹ تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہمیں خود بار بار بتاتے ہیں، فرعون کی آسیہ علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں، شوہر مصر کا بادشاہ ہے اور کیسی مینٹلٹی رکھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں دنیا میں پرفیکٹ لوگ نہیں ملیں گے، آپ کو پرفیکٹ رشتے نہیں ملیں گے، آپ کو پرفیکٹ بچے، آپ کو پرفیکٹ بہویں، آپ کو پرفیکٹ داماد، آپ کو پرفیکٹ پڑوسی، پرفیکٹ ڈاکٹر نہیں ملیں گے، پرفیکٹ استاد نہیں ملیں گے۔ تو بار بار بس یہی سوچتے رہنا کہ مجھے تو ایسا مل گیا، میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا، مجھے تو اچھی اولاد نہیں ملی، مجھے تو اچھا شوہر نہیں ملا، مجھے تو اچھا دکاندار نہیں ملا، مجھے اچھا درزی نہیں ملا۔ تو ہم اس نفسیات میں جی رہے ہیں، اور جی کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ ہم ہر وقت کیا دیکھ رہے ہیں، ٹی وی کھولتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا چینل ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم دھوکے میں ہیں، ہمیں کسی نے گدھے کا گوشت کھلا دیا، کسی نے کتے کا گوشت کھلا دیا، کسی نے جو ہے نا وہ غلط چیز، ہم ہر وقت یہ دیکھ رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، اویئرنیس ہونا بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ معاشرے میں کیا چل رہا ہے، لیکن صرف اور صرف یہ دیکھتے رہنا، اس سے کیا ہوگا؟ ہم نیگیٹو تھنکر بن جائیں گے، ہم صرف یہ سوچتے رہیں گے کہ ہم جو ہے نا بس اب شکر گزار ہی نہ ہو کسی کے، اور ریسٹورینٹ بھی جائیں گے یا کچھ گوشت لینے بھی جائیں گے تو بار بار شک کی نگاہ سے ہی دیکھیں گے کہ یہ گوشت صحیح ہے نا، یہ تازہ ہی کھانا لا کے دیا نا آپ نے، یہ اس کا ہی گوشت ہے نا، بکرے کا یا گائے کا گوشت ہے، چکن نہیں ہے یہ۔ تو یہ ہماری مینٹلٹی بن گئی ہے، اور بنائی جا رہی ہے، ہماری نفسیات بنائی جا رہی ہے، کیونکہ ہم شوقین ہیں ٹی وی دیکھنے کے۔ تو ٹی وی کے تھرو ہماری کیا ہماری جو ہے وہ تربیت ہو رہی ہے، وہ یہی ہو رہی ہے کہ انسان ناشکرا رہے ہر وقت۔ جبکہ مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن شکر گزار ہوتا ہے، اس کو لوگوں کی امپرفیکشن کا پتہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی کہہ رہا ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے تھے؟ کیا قربانیاں نہیں دی حضرت ابراہیم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے؟ ہمارے سامنے بار بار اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں، وہ حضرت ابراہیم نہیں بتا رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خود بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے یہ بھی کیا، اپنے فیملی کو بھی چھوڑ دیا، گھر کو بھی چھوڑ دیا، جلا وطن کر دیے گئے، آگ میں ڈالا گیا، بیوی کو چھوڑ دیا، بچے کو چھوڑ دیا، اور اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اللہ تعالیٰ آپ قبول کر لیجئے مجھ سے۔ قبول کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ربنا تقبل منا، جیسے اب رمضان ختم ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ ربنا تقبل منا صیامنا وقیامنا،
वसुजूदना, हम ये बोलते हैं ना अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला से, अगर आप बोलते हैं तो बोला करें। ये छोटी-सी एक फ्रेज़ है, आप याद करें, आप सजदे में जाके बोलें, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाह ताला मुझसे कबूल कर लें। तो इंसान आजिज़ रहता है, शुक्रगुज़ार रहता है, क्या रहता है कि वो उसको पता होता है कि मैंने जो भी किया है, मुझसे भी कमी-पेशी हुई है, मेरी नीयत में हो सकता है खोट आ गया हो। मैंने जो है रोज़े की हालत में ऐसे काम भी कर दिए हो जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरा काम जो भी मैं कर रही हूँ, वो कबूल तो कर लें, मेरी नमाज़ें कबूल तो कर लें, रोज़े कबूल तो कर लें, क्योंकि मैं इम्परफेक्ट हूँ। अपने लिए हम चाह रहे होते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मार्जन दें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह ताला आप सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं, आपको पता है कि मेरे ऊपर क्या गुज़र रही थी। मैं कितनी डिप्रेस थी, मेरी तबीयत कैसी हो रही थी, मेरी जिस्म में कितना दर्द हो रहा था, मेरे सर में दर्द था रोज़े की वज़ह से। मुझे बोलते हुए जो है मैं बोल नहीं पा रही थी और मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी, या मुझे सोना नींद नहीं आई पूरी रात, मैं करवटें बदलती रही। तो आपको पता है मेरी रात कैसी गुज़री, मेरा दिन कैसा गुज़रा। तो अब मुझसे जो भी मेरी कमियाँ, कोताहियाँ, गलतियाँ हो गई हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, आप मुझसे कबूल कर लीजिए जो भी मैं आपको देना चाह रही हूँ। हम अल्लाह से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो कबूल कर लें, जैसा-तैसा हम उनको दें, लेकिन हम लोगों से वो कबूल नहीं कर रहे होते। तो एक मोमिन, एक समझदार मोमिन, हकीम मोमिन, ठीक है? अब यहाँ पे मोहसिन से बढ़कर अब हकीम मोमिन हो गया। अब एक मोमिन जो है वो मोहसिन के लेवल पर आ चुका है। उसने लग़वियात से अपने आप को पाक कर लिया है। उसने अपने आप को लहवल हदीस से हटा लिया है, उसकी ज़िंदगी अब बामकसद ज़िंदगी बन गई है। उसका वॉच टाइम बामकसद वॉच टाइम हो गया, उसकी बातें अब बामकसद बातें होने लगी हैं। अब वो या तो बोलता ही नहीं है, बोलता है तो टू द पॉइंट बात करता है, बामकसद, किसी के खैर की, भले की बात। और खैर भला क्या है? आखिरत का खैर भला, ये नहीं है दुनिया का खैर भला। और आखिरत का खैर भले में दुनिया का ही खैर भला आएगा। ज़ाहिर है दुनिया में इंसान ला काम कर रहे होंगे तो लोगों की दुनिया की भलाइयों की फ़िक्र करना, लेकिन उनका रिज़ल्ट उनको आखिरत में मिले, ये उनकी खैर भलाई करना, ठीक है? तो मोहसिन इंसान जो है वो एक लेवल ऊपर ही होता है। उसके बाद क्या है कि वो उन सब चीज़ों से इज्तनाब करेगा जो उसको अज़ाब मुहीन, अज़ाबिन अलीम की तरफ लेके जाएँगी। फिर वो क्या करेगा, कायनात पे गौर व फ़िक्र करने वाला इंसान होगा। ऐसा मोहसिन जो अ, अपनी कॉम्प्लेक्सेस को देखने की बजाय, ये देखने की बजाय कि मुझे क्या नहीं मिला, वो ये देख रहा होगा कि मुझे क्या-क्या मिल गया। अपनी ज़ात से शुरू होके वो फिर कायनात पे गौर व फ़िक्र करने वाला होगा, और करते-करते वो क्या हो जाएगा, फिर अपनी औलाद के लिए या अपने आस-पास लोगों के लिए वो मेंटर बन जाएगा, मुरब्बी बन जाएगा। फिर लोग उसके पास खुद ही आएँगे कि आप हमें ज़रा बता दें ये हम कैसे करें? या वो खुद किसी को देख रहा होगा कि बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि मेरे घर में कोई बच्चा है, मेरे घर में कोई मेरा शौहर है, मेरा कोई रिश्तेदार है, उनको मैं देख रहा हूँ कि वो थोड़ी-सी गुमराही की तरफ चले गए हैं, या वो जो है दीन को वैसे समझ नहीं रहे जैसे समझना चाहिए, तो मैं उनकी तरबियत कैसे करूँ? तो फिर वो कैसे तरबियत करेगा? यहाँ पे हमें ये सूरह लुक़मान हमें ये सिखाती है, ये बताती है। तो इसलिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हम ये सारे लेवल क्रॉस कर चुके हों, और ये लेवल क्रॉस करना कोई मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे मुल्क में रहते हैं, हम ऐसे घरानों में पैदा हुए हैं जहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं, हम कुछ चीज़ों की तरफ से डिस्ट्रैक्टेड हैं, हम गुमराह नहीं हैं। कुछ चीज़ों की तरफ हम जब जाते हैं गुनाह की तरफ, फिर वापस आ जाते हैं, फिर हम बेचैन हो जाते हैं, फिर अल्लाह ताला हमें आज़माते हैं, अल्लाह ताला हमें पकड़ लेते हैं, वापस आओ, सीधी हो जाओ। तुम फिर गुनाह की तरफ चली गई हो, फिर हमें कोई आज़माइश डालते हैं, फिर हम अल्लाह से रुजू करते हैं कि अब जो भी मैं मज़े ले रही थी, वो थोड़ी देर का मज़ा था, फिर मैं डिप्रेशन में आ गई। तो अल्लाह ताला बार-बार हमें लेकर आ रहे होते हैं। इसी वजह से मैं और आप यहाँ बैठे हैं। इसी वजह से हम कुरान समझने बैठे हैं कि हमें पता चल जाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे क्या चाह रहे हैं। हो सकता है मेरे अंदर कोई फ़ॉल्ट हो सकता है मैं ही सही से काम ना कर रही हूँ। तो हकीम इंसान क्या होता है, या मोहसिन इंसान क्या होता है कि वो अल्लाह ताला से एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि अल्लाह ताला कबूल कर लेंगे जो भी टूटी-फूटी कोशिशें हैं। उसको ये भी पता होता है कि शैतान का अल्लाह ताला से क्लेम क्या था? शैतान का अल्लाह ताला से क्लेम था ही यही कि वला तजिदु अक्सरुहुम शाकिरीन। उसने अल्लाह ताला से कहा यही था कि मैं इनको कुफ़र नहीं कराऊँगा। मैं किसी को भी, यूशा को मैं हिंदू नहीं बनाऊँगा, यूशा को मैं क्रिश्चियन नहीं बनाऊँगा। अल्लाह ताला से वो कह कर आया, डील डन कर कर आया है, कॉन्ट्रैक्ट कर कर आया है कि मैं यूशा को नाशुक्रा बना दूँगा। आप यूशा को नाशुक्रा ही पाएँगे, ये कुरान में अल्लाह ताला ने बता दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मुझे ये नोट करना है, क्या मेरे अंदर ये सिफ़त तो नहीं पाई जा रही? तो अगर आप ये देखें तो आपका मीडिया आपको क्या सिखा रहा है? आपको नाशुक्रापन ही सिखा रहा है। आपके आस-पास के लोग नाशुक्रापन ही सिखा रहे हैं। आप जहाँ बैठते हैं हर वक़्त नाशुक्री। हर वक़्त आप लोग बैठे हुए हैं, गैदरिंग है, और सब ये बता रहे हैं कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ ये नहीं हुआ। अपना नहीं बता रहे होते तो किसी का बता रहे होते। वो मेरा भाई ये बता रहा था, मेरी बहन ये बता रही थी, मेरे बच्चे ये बता रहे थे कि उसके साथ तो ये मामला, उसको तो फ्रॉड हो गया, उसके साथ ये हो गया। अच्छी बात है, आप लोगों को अवेयर करें, लेकिन अगर ये आपका मिज़ाज बन रहा है, या ये मेरा मिज़ाज बन रहा है, तो ये तो अच्छी चीज़ नहीं है। हम लोगों को पॉज़िटिव कैसे लेकर आएँ? लोग ऑलरेडी माशरा नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। हर तरफ बैठे हुए लोग परेशान हैं, हर तरफ शक-व-शुबहात बैठे हुए, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल-बक़रा के शुरू में कह देते हैं कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। तो इंसान तो वो होगा जो शक से बिल्कुल पाक होगा, क्योंकि कुरान पे अमल कर रहा होगा वो। तो उसको शक-व-शुबे में वो रहेगा ही नहीं, क्योंकि जब भी कोई इंसान शक-व-शुबे में ज़िंदगी गुज़ार रहा हो कि मुझे ये पता हो कि मेरा शौहर अच्छा कैरेक्टर का इंसान नहीं है, मेरे बच्चे जो हैं वो चोरी या वेपिंग में या सिगरेट पे लग गए, और मैं हर वक़्त उनको मशकूक एक मशकूक इंसान का ज़िंदगी गुज़ारूँ,
یا ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزاروں جو غلط کام کر رہا ہو، تو میں کتنی بے چین رہوں گی، نہ میں رات کو سو پاؤں گی، نہ میں دن میں سکون میں رہ پاؤں گی۔ میں ہر وقت یہ کروں گی کہ میں اپنے شوہر پہ نظر رکھوں، میں اپنے بچوں پہ نظر رکھوں، میری زندگی کا مقصد یہ بن جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو چاہ ہی نہیں رہے تھے یہ کہ میں ایسی انسان بنوں جو ایک ایسے شخص کے ساتھ رہے جو جس پہ میں شک کرتی رہوں، کیونکہ یہ میری اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے، فزیکل ہیلتھ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ لیکن ہمیں تھرو میڈیا اس کی ٹریننگ دے دی گئی ہے، ہم ویسا ہی سوچ رہے ہیں، اور ہم خود پریشان رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے خود کرتا ہے، تمہارا ہیلدی لائف اسٹائل تمہیں فائدہ دے گا۔ جیسے کوئی لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا میٹھا کم کر دیں، یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں ہمارے لیے اچھا ہے، ہم چینی بچا لیں گے ملک کے لیے۔ ایسا کوئی کہتا ہے نہیں، وہ کہتا ہے آپ کے لیے بہت اچھا ہے، آپ چینی کم کر دیں، آپ کے لیے بہت اچھا ہے، آپ آئل کم کر دیں۔ تو بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شکر گزاری کا رویہ ہونا تمہارے اپنے لیے بہت اچھا تھا، تم اتنے پروڈکٹیو انسان بن جاتے، کریٹو انسان بن جاتے، اتنا خیر تمہارے اندر سے نکل رہا ہوتا۔ تو ہم خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شکر گزاری کا معاملہ رکھے ہوئے ہیں۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شیطان نے کلیم کیا تھا اکثرہم، ان کی کثرت جو ہے نا، آپ کو ناشکری آپ ان کو پائیں گے، اس سٹیٹ میں آپ پائیں گے کہ لوگ آپ کی ناشکری کر رہے ہوں گے، وہ یہ دیکھ ہی نہیں رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں۔ صرف ایک کھانا کھانا، بعض اوقات آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور کھانا کھاتے کھاتے آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ صرف روٹی توڑنا، اس کی بائٹ بنانے کے لیے میری انگلیوں کا مڑ جانا، اور اس کا لقمہ بنانا، اس لقمے میں اتنی کوانٹٹی کا سالن یا روٹی یا بوٹی یا رائس لینا، منہ میں ڈالنا، منہ میں دانتوں سے چبانا، اور اس کو خود ہی وہ اس کا حلق میں اتر جانا، اور اس کا اندر پورا میٹابولزم کا پورا پروسیس، اور پھر اس کا نکلنا، ایکسکریٹ کرنا، یہ پورا پروسیس میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں میرے ہاتھ میں۔ جو لوگ یہ نہیں کر پاتے ہیں ان کو کیا لگا ہوا ہے، فوڈ پائپس لگے ہوئے نا، لیٹے ہوئے ہیں، اور ان کو صرف لکوڈ اور سیمی لکوڈ جا رہا ہے، لکوڈ ہی جا رہا ہوتا ہے، اور ان کے یورین بیگز لگے ہوئے ہیں۔ آپ سوچیں جا کے کوئی زندگی ہے ان کی؟ میں اتنی بہترین زندگی گزار رہی ہوں کہ ایک انسان بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، وہ کھا نہیں پا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے تھروٹ، کچھ لوگوں کو تھروٹ کینسر ہوتا ہے، وہ نہیں کھا پاتے ہیں، ان کے صرف وہ فوڈ پائپ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ سے ان کو دے رہے ہوتے ہیں دوائیوں کے تھرو، کیا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے ان کو، کچھ چیو کرنے کا بھی تو مزہ ہے، ٹیسٹ لینے کا بھی تو مزہ ہے، صرف اس کا ہی یہ میں نے آپ کو 1% بھی نہیں بتایا، صرف اسی پروسیس کا۔ تو آپ سوچیں کہ ہم صرف کسی کو ہاسپٹل ملنے جاتے ہیں تو ہزار لاکھ دفعہ شکر کر کے آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے ان لوگوں سے، ان بیماریوں سے، ان آزمائشوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اور بیماریاں ایسا نہیں ہے نہیں آتی، آتی ہیں، چلی بھی جاتی ہیں۔ فلو ہوتا ہے، 3 دن بعد 4 دن بعد ختم، کھانسی ہوتی ہے 3 دن بعد 4 دن بعد خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ان دوائیوں نے جو ہے وہ کیا اثر کرنا ہے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی تھی۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں کون شفا دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شفا دیتے ہیں، قرآن میں ہی آیت ہے۔ تو ہم صرف شکر گزاری کو سمجھ لیں، ہم صرف یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہے، بارش خود ہی برستی ہے، خود ہی چلی جاتی ہے۔ دیکھیں نا آپ ذرا پانی نہا کر آئیں، گھر میں 4-5 بچے بھی ہوں اور نہائیں تو بل کتنا آتا ہے؟ آپ کو بارش کا بل آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھیجا فرشتے آتے ہو، نوک کرتے ہوں کہ یہ لیں آپ کی بارش، اس مہینے ہم نے اتنی بارش برسائی ہے، بل دے دیں؟ نہیں آتا۔ کسانوں کی زمینوں پہ بارش برس رہی ہوتی ہے، ان کی وہ اگ رہی ہوتی ہے ساری فصل، اللہ تعالیٰ کوئی بل دیتے ہیں کسانوں کو؟ تو یہ سو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ، بلکہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سانس کا لینا، آکسیجن کا لینا، جب جہاز میں بتایا جاتا ہے، ہوسٹس بتا رہی ہوتی ہے کہ جب ان کیس ایمرجنسی کے وقت یا ٹربولنس کبھی ہوگا تو آکسیجن ماسک خود ہی نیچے آ جائیں گے، آپ کو لینا ہوگا۔ صرف وہی سوچ لیں آپ کہ ہم کتنی بڑی فیسلٹی ہے، خود سانس لے رہے ہیں، ایکسہیل انہیل کرنا، اس سانس کا اندر جانا اور باہر نکلنا، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ صرف ذرا سی ٹربولنس ہوگی اور وہ ماسک نیچے آئیں گے، وہ ہمیں لینا پڑے گا، وہ بھی جان کے لالے خوف کی حالت میں، اور وہ ماسک آئے گا تو آئے گا، اور اس میں بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں کیا بناتی ہے؟ شکر گزار انسان بناتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں اسی طرف، کوئی قرآن میں ایسے احکامات نہیں ہیں ہمیں لگے پتہ نہیں ہم کیا کر، ہمیں اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں۔ قرآن میں احکامات ہیں ہی یہی، باتیں ہیں ہی یہی کہ انسان ایک شکر گزار انسان بنے، بار بار تخلیق کا ذکر ہے، بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک سورہ تو ہے ہی اس بارے میں کہ بار بار 2-3 نعمتیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، جھٹلائے چلے جا رہے ہو، جھٹلائے چلے جا رہے ہو، کسی ایک نعمت پہ تو رک کے ٹک کے سوچو کہ کیا کر رہا ہوں میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس نعمت کو جھٹلانا چاہ رہے ہو کہ تمہارے پاس کون سی نعمت نہیں ہے، جھٹلا ہی تو رہے ہو۔ تو یہ انسان شکر گزار انسان جو ہوتا ہے وہ تھرو آؤٹ شکر گزار انسان رہتا ہے۔ تو شیطان ہمیں کفر نہیں کرائے گا، نہ شکری کرائے گا۔ تو حکیم انسان اب شکر کے مواقع ڈھونڈتا ہے، اس کو یہ پتا چل گیا کہ مجھے شیطان نے ناشکری کروانی ہے، اب میں بائی چوائس کانشیس ایفرٹ کروں کس چیز کی، کہ شکر گزاری کے مواقع ڈھونڈوں۔ میرے پاس بہت سارے مواقع ہیں ناشکری کرنے کے، لیکن اب میں نے کیا کرنا ہے،
5 دفعہ دن میں نماز، ہر رکعت میں میں نے کیا بولنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، مجھے یہ بولنا ہی بولنا ہے۔ میں نہیں بولوں گا تو امام صاحب بول رہے ہوں گے، مجھے ان کے پیچھے بولنا پڑے گا الحمدللہ رب العالمین۔ اب مجھے یہ کرنا ہے، کہنا ہی کہنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب تعریفیں ہیں جو کہ کیا ہے؟ رب العالمین۔ تو اس کا مطلب ہے عالمین میں اب جتنی بھی نشانیاں ہیں ان میں کچھ نہ کچھ مجھے مل جائے گا شکر گزاری کا، ٹھیک ہے؟ پورے عالم میں، پورے کائنات میں، پورے یونیورس میں جتنے بھی جہان ہیں ان سب میں مجھے کچھ نہ کچھ ڈھونڈتے رہنا ہے، ہر روز، ہر منٹ، ہر لمحہ یہ سوچنا ہے کہ میں اللہ کا اب شکر ادا کیسے کروں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو کیسے انسان ناشکرہ بن سکتا ہے؟ ایک مومن بن ہی نہیں سکتا ہے۔ نمازی مومن جو ہوتا ہے، جو جس کی نمازوں میں جس کا دوام ہوتا ہے، پابندی ہوتی ہے، وہ کیسے ناشکری کرے گا؟ تو حکیم انسان شکر کے موقع ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، ساری زندگی اس کی یہ ڈھونڈتے، سوچتے، ایکسپلور کرتے گزر جاتی ہے کہ شکر کن کن چیزوں پر کرنا ہے۔ وہ ساری زندگی میں اس پہ غور و فکر کر رہا ہوتا ہے، میں کس پہ شکر کروں؟ آج میرے ساتھ ایسا کیا معاملہ ہوا ہے، میں اس پہ شکر کروں۔ کائنات پہ غور و فکر کر رہا ہوتا ہے، مشکل سے نکلنے پر جو ہے وہ شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، آسانی مل جانے پر شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، کمتر کو دیکھ کے شکر کر رہا ہوتا ہے، نعمت والے کو دیکھ کے شکر کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نعمتیں دی ہوئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے بھی معاملہ رکھا ہوا ہے۔ وہ اگر کسی کے پاس زیادہ مال ہے تو وہ بھی منہ سے ہی کھا رہا ہے، میں بھی منہ سے ہی کھا رہا ہوں، وہ بھی غمگین ہوتا ہے، میں بھی غمگین۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان کو جو کیا بناتی ہیں؟ شکر گزار انسان۔ حکیم انسان کی جو علمی سطح ہوتی ہے وہ اپنے وہ کیا سطح ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماضی کو صحیح انداز سے دیکھنے کے قابل جو اس کو بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے ماضی کو صحیح انداز سے دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ اب کیا کیا معاملات ہوئے تھے ماضی میں، اس کی وجہ سے میں کیا انسان بن گئی، اس کی وجہ سے میرے ساتھ کیا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کی۔ اپنے ماضی کو دیکھ کر وہ شکر کا جذبہ اور اطمینان کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو شکر گزاری کی جذبہ آتا ہے کہ میں آج سے 1 سال پہلے جو تھی وہ میں ہو سکتا ہے کہ میرے پاس وہ فیسلٹیز نہ ہوں جو اب ہے، یا میرے پاس جو ہے وہ بہت اچھی فصل، میرے جو کام تھا وہ تو مجھے لگ رہا تھا ہوگا ہی نہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرا کام کر دیا۔ ایک فیز تھا جب میں بڑی پریشان تھی کہ پتہ نہیں یہ کام بنے گا نہیں بنے گا، میرا یہ معاملہ حل ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن ماضی کو دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ تو ہو گیا۔ مجھے لگا دنیا رک جائے گی، لیکن دنیا نہیں رکی، میری چلتی رہی الحمدللہ، میرا کوئی بھی کام نہیں رکا۔ تو انسان یا تو شکر گزار ہوتا ہے یا پھر کیا ہوتا ہے؟ توبہ استغفار کی طرف اس کا جذبات ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں گناہوں پہ تھا، میں اللہ سے دور تھا، میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا، میں روزوں میں تھوڑی ڈنڈی مار لیتا تھا، قرآن میں بھی میرا کوئی وہ اتنا کوئی ایکسپوجر نہیں تھا قرآن کا، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ توبہ استغفار کرنا ہے۔ یہ بھی شکر گزاری کی وجہ سے وہ توبہ استغفار کرتا ہے کہ میں اتنی شکر گزار ہوں۔ جیسے ہم کسی کے شکر گزار ہو تو ہمیں پتا ہو کہ ہم نے 1 سال پہلے اس کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی تھی تو ہم سوری بولتے ہیں نا، دیکھیں آپ پلیز معاف کر دیجیے گا، ہم نے آپ کا دل دکھایا، پلیز معاف کر دیجیے گا، ہم نے آپ کے حق میں کمی کر دی تھی۔ تو یہ شکر گزاری کی وجہ سے ہم کسی کو وہ کر رہے ہوتے ہیں اپولوجائز، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی اپولوجائز ہم توبہ استغفار جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈیو ٹو دا گریٹیٹیوڈ ان اس جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ تو اور آپ یہ خود فیل کریں کہ آج سے پچھلے سے 20 سال 30 سال پہلے دیکھ کر آپ کو کون سی فیلنگ جو ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میں آج سے 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے میرے ساتھ کیا معاملات ہو رہے تھے، تو کون سی فیلنگ پیدا ہوتی ہے آپ کے اندر؟ شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں آج سے 20 سال پہلے 30 سال پہلے کہاں تھی، کیا تھی، کیسی زندگی گزار رہی تھی، میرے پاس گاڑی تھی، میرے پاس گھر تھا، میرے پاس موٹر سائیکل تھی، میرے پاس اتنی علم اور سمجھ تھی، میں لوگوں کے انڈر تھی یا لوگ میرے انڈر تھے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم آج کی حالت میں 2025 میں بیٹھ کے ہم اللہ کا شکر گزار ہوتے ہیں کہ 2015 میں ایسی لائف گزار رہی تھی جو کہ اس سے تھوڑی کم تھی، تو اس لیے آج میں شکر ادا کروں اس چیز کا۔ حکیم لقمان جو تھے وہ اس لیے شکر گزار تھے کیونکہ ان کو پتا تھا میں غلام تھا، مجھے بیچا گیا، خریدا گیا، بیچا گیا، پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے حکمت دی، حکمت کی وجہ سے میرے مالک نے جو ہے یعنی کہ جو ان کا اونر تھا اس نے ان کو فری کر دیا، اور فری کرنے کے بعد یہ اپنی پھر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دی تھی اس کے تھرو انہوں نے اپنی مقام، اپنا جگہ بنائی، مقام بنایا، اور ایک بہت ہی انفلوئنشل جو ہے وہ ہستی بن گئے، ایک لیجنڈ بن گئے۔ تو اس لیے وہ شکر گزار ہیں۔ میں اور آپ اس شکر گزاری میں ہوتے ہیں۔ میں اگر آج سے 10 سال پہلے دیکھوں تو میرے پاس وہ فون نہیں تھا جو میرے پاس آج موبائل فون ہے، میرے پاس وہ کھانے کی جو تھی ورائٹی نہیں تھی جو آج ورائٹی ہے، میرے پاس آن لائن کی وہ فیسلٹی میں استعمال نہیں کرتی تھی جو میں آج کر لیتی ہوں۔ میں آج سے 10 سال 15 سال پہلے اپنے گھر والوں سے دور بیٹھے ہوئے اوورسیز میں ویسے بات نہیں کر سکتی تھی جتنا فریکوینٹلی یا جتنا ایزی، جتنا کم خرچے میں آج کر لیتی ہوں۔ پہلے مجھے 1 منٹ کی 2 منٹ کی کال کرنی ہوتی تھی، پی ٹی سی ایل کے تھرو، ہم جب وہ لینڈ لائن ہوتا تھا تو 1 منٹ 2 منٹ ہم بات کرتے تھے، اور وہ بھی جلدی جلدی بس باتیں کر لی، اور وہ بھی ایسا انتظار ہوتا تھا کہ 1 مہینے 2 مہینے بعد کال آ رہی ہے، اور وہ بھی باہر سے۔ آج 20 سال پہلے اگر ہم دیکھیں، آج آپ کے لیے
واٹس ایپ فیسلٹی ہے نا. تو کتنے شکر گزاری کے مواقع ہیں جو ہم کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صرف یہی دیکھ لیں تو ہم اللہ کا شکر ہی جو ہے ادا کرتے نہ تھکیں. تو اپنے بچوں کو سکھائیں، پازیٹیو تھنکر بنائیں، اپنے بچوں کو بھی یہ سوچوائیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کتنا پروگریشن کی طرف ہمیں لے کے گئے، کتنی پروگریسو لائف کر دی ہے میری. ہم بچوں کو کیا بتا رہے ہوتے ہیں؟ ہم بچوں کو دکھا بھی رہے ہوتے ہیں ٹی وی کے تھرو، خود بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ کسی تکلیف میں ہی ہوں، اور شکایتی رویہ ہی بتا رہے ہوتے ہیں. تو ان کو بھی ان کا پاس سوچوائیں کہ بیٹا آپ آج سے 10 سال پہلے آپ کے پاس کون سا ٹوائے تھا، آج سے 5 سال پہلے آپ کے پاس کون سا ٹوائے تھا، آپ کے فرینڈس کیسے تھے، آپ کتنا روتے تھے، اب آپ سمجھدار ہو گئے ہو، پہلے آپ ڈیسیجن نہیں لے پاتے تھے، اب آپ ڈیسیجن لے رہے ہو. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جب ان کو سوچوائیں گے تو وہ بھی پازیٹیو تھنکر بن جائیں گے، شکر گزار انسان بن جائیں گے. وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے کلاس میٹس کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ باتیں کیا کریں گے، ان کو بھی سمجھایا کریں گے. اور ہوتے ہیں چھوٹے بچے، آپ دیکھا کریں، ٹیچرز اس چیز کو آبزرو کر رہی ہوتی ہیں، پیرنٹس اس چیز کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ ایسی ان کی لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے، ان کی پیرنٹنگ اتنی اچھی ہوئی ہوتی ہے کہ ان کے جب 3-4 بچے بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایٹ ٹائمس کیا ہوتا ہے آپ پارک جا رہے ہوتے ہیں، پارک جاتے ہیں، کسی پلے ایریا میں جاتے ہیں، کسی ریسٹورینٹ میں جا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی برتھ ڈے ہوتی ہے تو اس میں رینڈم سے بچے جو ہے وہ ان کا گروپ بن جاتا ہے، کھیلنا شروع کرتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آبزرو کر رہے ہوتے ہیں بچے کیا باتیں کر رہے ہیں، اتنی کیوٹ کانورسیشنز ہوتی ہیں ان کی جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان میں سے کوئی بچہ جو ہے نا وہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے یہ ٹوائے نہیں ملا یا مجھے یہ کینڈی نہیں ملی. تو کوئی ان میں سے ایک بچہ، کبھی آپ کی ایکسپیرینس آپ کو اگر ہوا ہو تو وہ بتاتا ہے کہ دیکھو تم میری لے لو، یا تم جو ہے نا تمہاری بہت اچھی ہے، تمہیں اس کینڈی کا نہیں پتا کتنا اچھا ٹیسٹ ہے، تم کھا کے دیکھو، یہ سویٹ اینڈ ساور اس کا ٹیسٹ آتا ہے، یا اس کو ایسا ہے. تو وہ بچہ اتنی پازیٹیو تھنکر دوسرے بچے کو تسلی دے رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو ایڈوائز کر رہا ہوتا ہے اتنے اچھے طریقے سے، کیونکہ اس کے پیرنٹس نے اس کو سوچوایا ہوتا ہے ایسے، اس کے پیرنٹس نے اس کی ٹریننگ ایسے کی ہوئی ہوتی ہے، یا اس کو ٹیچر یا مینٹور ایسا ملا ہوا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے پیرنٹس نہ ایسے ہوں، اس کے گھر میں دادی ایسی ہوں، اس کے گھر میں نانی ایسی ہوں، اس کے گھر میں خالہ پھپھو ایسی ہوں جو اس کو پازیٹیو تھنکر بنا رہی ہوں. تو اس بچے کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے اور اس کو وہ سکھائی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے دوسروں کو بھی ایسے ہی جو ہے نا ایڈوائز کرنا ہے. یا وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ بھی پازیٹیو تھنکر ہے تو مجھے بھی پازیٹیو تھنکر بننا ہے. تو ہم اپنے بچوں کو پازیٹیو تھنکر بنا رہے ہیں. یا وہ بچہ آ کے ہمیں کہتا ہے ماما ہمارے ساتھ آج یہ ہوگا، ہم کہتے ہیں ہے تمہارا تو نصیب ہی خراب ہے، اے ہے تم جو ہونا پتہ نہیں، بس تمہیں تو نظر ہی لگ جاتی ہے، تم جو ہونا بس تم بڑے میرا تم بہت ہی معصوم ہو، تم لوگوں کے ہاتھوں بیوقوف بن جاتے ہو، تمہیں نا بس عقل نہیں ہے بالکل بھی، سمجھدار بنو ذرا سی، زندگی میں تھوڑی سی کننگ ہونا چاہیے، انسان کو کلیور ہونا چاہیے تھوڑا سا. تم اس وہ بچہ تمہیں ہمیشہ بیوقوف بناتے ہے. تو وہ بچہ ہمیشہ اس کمپلیکس میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ وہ پازیٹیو تھنکر بنتا ہی نہیں ہے. تو پازیٹیو تھنکنگ کرانا بچوں سے یہ ایک آرٹ ہوتا ہے، اور پیرنٹس اگر خود گریٹیٹیوڈ کی اس میں رہ رہے ہوتے ہیں لائف سٹائل میں تو وہ اپنے بچے کو گریٹیٹیوڈ سکھاتے ہی سکھاتے ہیں. وہ اپنے بچے کو پازیٹیوٹی، کیونکہ وہ نیگیٹو ہوتے ہی نہیں ہیں، ان کو نیگیٹیوی کے بارے میں ایکسپوجر ہوتا ہی نہیں ہے اتنا زیادہ کہ وہ سوچے کہ اس میں نیگیٹو چیز کیا ہے. کہ بچہ آ کے بتاتا بھی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ اسکول میں مسئلہ ہو گیا، تو ماں باپ اسے کہتے ہیں اچھا آپ نے صبح کے اذکار پڑھے تھے، آپ نے اپنی پروٹیکشن کی دعائیں پڑھی تھی؟ وہ کہتا نہیں میں بھول گیا تھا. تو آپ کہتے ہیں پھر تو آپ یہ تو ہوگا ہی، آپ کو تو شیطان بھی وسوسے ڈالے گا. آپ کو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس کی آپ کو ہم نے بتائی تو تھی تفسیر کہ آپ کو سب وسوسے ڈالیں گے، من الجنۃ والناس، جن بھی ڈالیں گے، جو ان سین کریچر ہے وہ بھی آپ کو وسوسے ڈالے گا، اور لوگ بھی ڈالیں گے، الناس کوئی بھی لوگ ہو سکتے ہیں وہ، تو آپ کو تو یہ وسوسے ڈالیں گے، وہ تو آپ کو آپ کا مائنڈ پالیوٹ کریں گے، آپ کو بلی کریں گے. تو آپ نے اپنے اذکار ہی نہیں کیے، آپ نے اپنی پروٹیکشن ہی نہیں کی، تو اب آپ جو ہو آپ کو اپنی غلطی پتہ چلی؟ وہ کہے گا ہاں پتہ چلی. تو اس کو اپنی غلطیاں بتانا، پھر اس کو یہ بتانا کہ آپ نے جو ہے اچھی چیز ہے، آپ نے بدلہ نہیں لیا، آپ نے جو ہے وہ دوسرے انسان کو جو ہے تھوڑا مارجن دیا اس چیز کا کہ وہ آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، تو آپ نے اچھا ایکٹ دکھا کے اس کے ساتھ عفو درگزر کا، کاظمین والغیظ جو ہے کیٹیگری، جس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ 8 دروازے کیوں دیے اللہ تعالیٰ نے؟ ایک ہی گیٹ سے گزار دیتے سب کو، چلو بھائی سب ایک لائن میں لگو اور ایک گیٹ سے گزار دو. تو انٹری پاس جو ہے وہ 8 لوگوں کی کوالٹی ہوگی. تو اس میں بچوں کی یہ ٹریننگ کرنا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ بدلہ لینے والے نہیں ہو، آپ معاف کرنے والے ہو، آپ جو ہو وہ ظالم نہیں ہو، آپ مظلوم ہو، لیکن مظلوم ایسے اس لیول کے ہو کہ آپ نے جان بوجھ کے جو ہے نا وہ یہ کوشش نہیں کی کہ مجھ پہ ظلم کیا جائے، آپ پہ ہو گیا، آپ نے صبر کیا اس پہ. تو اس طریقے سے بچے کی کاؤنسلنگ کرنا، بچے کی مینٹرشپ بچے کے ساتھ کرنا، اور پیرنٹنگ کرنا، یہ ایک کوالٹی ہوتی ہے. یہ آپ کے اندر شکر گزاری کا رویہ ہوگا، آپ کریں گے. چھوٹا سا بچہ آپ اس کی بہترین پیرنٹنگ کر سکتے ہیں. 7 سال تک ماں اپنے بچے کی پیرنٹنگ کیسے کرے گی؟ تھرو ہر اون ایکٹس، تھرو ہر اون ایٹیٹیوڈ، تھرو ہر اون روٹین. بس 7 سال تک تو نماز کا بھی حکم نہیں ہے، کیونکہ وہ بچہ تھرو آؤٹ ماں کو باپ کو دیکھ رہا ہے. تو اس لیے وہ بچہ ٹرینڈ ہی یہ ہو رہا ہے دیکھ کے کہ میرے ماں باپ کیسے ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اگر آج سے بہت سال پہلے بھی اپنے آپ کو دیکھیں تو کپڑے کیسے تھے، سواری کیسی تھی،
اس سے بیٹر ہوں آج میں کہ نہیں ہوں، بس یہ دیکھ لیں۔ اگر بیٹر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی آزمائش ہے جو کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو چاہ رہے ہیں آپ کے اندر وہ ڈیولپ ہو جائے، آپ کے نہیں ڈیولپ ہو رہی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کانسٹنٹلی آپ کو کسی تکلیف میں رکھا ہوا ہی ہے مسلسل۔ لیکن اگر آپ اس سے بیٹر زندگی گزار رہے ہیں جو کہ آج سے 10 سال پہلے 5 سال پہلے تھی، کس کے پاس 16 پرو فون ہے، کس کے پاس سیمسنگ کا فون ہے، اور کس کے پاس جو ہے وہ لیٹسٹ فون ہے۔ تو اگر ہمارے پاس صرف ہم اسی کا شکر گزار ہو جائیں کہ نوکیا سے نکل کے اور موٹرولا سے نکل کے ہم جو ہیں اب آئی فون اور سیمسنگ کی باتیں کرتے ہیں، اب ہم اوپو کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہی ہے نا۔ کتنے ذائقے چکھ لیے ہم نے، کتنے ذائقے چکھے ہیں آپ مجھے بتائیں اس پورے ہفتے میں، بلکہ اس پورے ماہ رمضان میں آپ نے کتنے ذائقے چکھے ہیں؟ ویسے تو ہم روزے کی حالت میں، لیکن وہ چیزیں بھی چکھ لی ہیں جو عام دنوں میں 11 مہینوں میں نہیں چکھتے۔ پکوڑے ہم ہر 11 مہینے کے آتے ہیں، فروٹ چاٹ، دہی بڑے، جو بلاتا ہے وہ بھی کھلا رہا ہوتا ہے، خود بھی ہم کسی کی دعوت کر رہے ہوتے ہیں، کتنی چیزیں کھلا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو اور اپنے آپ کو بھی وہ ذائقے ہم چکھ رہے ہیں، وہ چیزیں کھلا رہے ہیں جو کہ ہم نارمل نہیں کھاتے ہیں، اور ہم روزے کی حالت میں، ہم رمضان انجوائے کر رہے ہیں، ہے نا۔ ہم زیادہ اسٹرانگ ہو گئے۔ جو بھی چیزیں آج ہمارے پاس ہیں وہ ہمارا کبھی خواب ہوا کرتی تھی، ہم نے ان کے بارے میں دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے دے، اللہ تعالیٰ مجھے عافیت دے دے، اللہ تعالیٰ مجھے سکون دے دیں۔ تو ہمارے پاس ہر وہ چیز ہے جس کی ہم نے آج سے 5 سال پہلے 10 سال پہلے دعا کی تھی، جو ہماری کبھی حسرت ہوا کرتی تھی، اللہ نے پورا کر دی ہے۔ تو اسی لیے صحابہ کرام ہم سے تو خیر ان کا لائف سٹائل تو اگر ہم ان کو کمپیئر کر اپنی زندگیوں سے تو وہ ایمان بہت انجوائے کرتے تھے۔ جو ہم نے دعا کل دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا تھا، ان کے دلوں میں مزین کر دیا تھا، تو اس لیے نا وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہر وقت انجوائے کر رہے ہوتے تھے۔ اسی لیے رضی اللہ عنہم تھا، وہ راضی ہی رہتے تھے اللہ تعالیٰ سے، وہ کبھی بھی ناشکرے ہوتے ہی نہیں تھے، وہ کبھی بھی نیم رضامند بھی نہیں ہوتے تھے۔ رضی اللہ عنہم، یہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ راضی رہتے تھے۔ ہم کیوں نہیں راضی رہتے؟ ہمارے بارے میں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ؟ یہ کوئی ٹائٹل تو نہیں ہے جو صرف انہی کے لیے ہے۔ جو بھی انسان اللہ سے راضی رہے گا یہ اس کے لیے ٹائٹل ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو ہم اگر ان کے لائف سٹائل کو اڈاپٹ کر لیں گے، ان کے لائف سٹائل کو سمجھنا شروع کر دیں گے کہ وہ کیسی زندگی گزار رہے تھے، ان کے رویے کیا تھے، ان کا لائف پیٹرن کیا تھا، تو وہ شکر گزاری کا لائف پیٹرن تھا۔ اور وہ کیا تھا کہ اللہ کے دین کو اپنا مقصد حیات بنا لینا، یہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے والی چیز ہوتی ہے، کہ مجھے اس سے پرواہ ہی نہ ہو کہ مجھے کیا مل رہا ہے، مجھے کیا نہیں مل رہا، بس میرا مقصد حیات ہے، اس کے ذریعے میں اب زندگی گزاروں گا، اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے چیزیں مانگوں گا، اپنی ذات کے لیے چیزیں نہیں مانگوں گا۔ یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو پھر وہ مقصد حیات ہمارا ہے ابھی تو نہیں ہے۔ ابھی تو ہم مقصد حیات ہمارا گھر بنا لینا ہے، شادیاں کر لینا ہے بچوں کی، ہمارا یہ کہ ہم کوئی جو ہے وہ کوئی کورس کر لیں، ہم جو ہے وہ کسی سے بدلہ لینا تو وہ بدلہ ہم لے لیں، بس یہ چھوٹے چھوٹے ہم جو ہے نا ہمارے مقصد حیات بنے ہوئے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں دل سے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے راضی ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یا ہم کہتے ہیں تھینک یو اللہ، دل سے کہتے ہیں تھینک یو اللہ۔ سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ کو بولا ہے، اتنے سارے قیام اللیل کے دن آگے چلے جا رہے ہیں، اور سجدے میں جا کے ہم کہتے ہیں کہ سجد وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ سبحان ربی الاعلی سبحانک اللہم وبحمدک، یہ ہم بولتے ہیں سجدے میں دعائیں، یا ہم بس آنسو ہی بہا رہے ہوتے ہیں کہ آج تو بڑا شوہر نے ایسے تانا دے دیا، اور ساس نے تو یہ ظلم کر دیا، اور آج تو مجھے وہ نعمت چھن گئی مجھ سے، اور آج درزی نے کپڑے چھینی سی ہے، اور ٹپ 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 آنسو بہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل ہمارا تھینک یو اللہ اگر ہم بول بھی رہے ہیں نا، شکر الحمدللہ کر بھی رہے ہیں، تو یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے میں جب اسکول جاتی تھی اور پاک سرزمین شاد بات ہمیں میں نے 5 سال 6 سال وہ پاک سرزمین شاد بات پڑھا ہے صبح اسمبلی میں، اور مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیا مطلب ہے اس کا، اور کتنے الفاظ ایسے تھے بس وہ پڑھ لیے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ پڑھے ہی کچھ اور تھے، وہ الفاظ ہی کچھ اور تھے، کیونکہ وہ فارسی ہے الفاظ، اردو کے ہے ہی نہیں، تو بس جو بھی کانوں میں آواز گئی کہ یہ ایسے اس کو پروناؤنس کرنا ہے، ویسے الٹے سیدھے الفاظ بول دیے، پتہ ہی نہیں چلا کہ پاک سرزمین شاد بات، کیشور حسین شاد بات، پتہ ہی نہیں تھا کیشور حسین شاد بات کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ 5 سال 10 سال اس بات میں ہی گزار دیے کہ پتہ ہی نہیں، روز پڑھ رہی ہوں بلا ناغہ، اور کھڑے ہو کے آنر کر رہی ہوں، اب کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ ترانہ پڑھا جا رہا ہے، کھڑے ہو جائیں، سوچا ہی نہیں کبھی اس بارے میں کہ کیا پڑھ رہی ہوں۔ بالکل ایسے ہی ماں باپ کہتے ہیں بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو، بچہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، ہم پبلک میں بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹا آنٹی کو بتاؤ کیسے اللہ کا شکر کرتے ہیں، وہ کہتا ہے جزاک اللہ، وہ بڑے کیوٹ سے انداز میں بتا رہا ہوتا ہے، اور سب خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ماشاء اللہ بچے کی بڑی اچھی تربیت جا رہی ہے، بچے کو پتہ ہے جزاک اللہ کا مطلب کیا ہے، بچے کو پتہ ہے الحمدللہ کا مطلب کیا ہے۔ اچھی بات ہے آپ نے اس کو سکھایا ہے، لیکن یہ بالکل ایسے ہی پاک سرزمین شاد بات کی طرح ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں کیا بول رہا ہوں، پاکستان کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے مجھے یہاں ترانے میں۔ تو اللہ کے بارے میں شکر گزاری کیسے بچوں کو سکھا رہے ہیں ایسے، تو تربیت کیسے کرنی ہے، شکر گزاری کیسے کرنی ہے، جب ہم بچوں کو یہ بتائیں گے کہ اپنی تھینک یو اللہ بولو،
اللہ تعالیٰ کو بولو آئی لو یو، کہ اس کی لینگویج میں اس کو بتایا جائے کہ تھینک یو کیا ہوتا ہے. اپنے لیے ہم چاہتے ہیں بچہ دل سے بولے، اظہار کرے، آنکھوں میں بھی چمک آئے کہ دیکھو بیٹا میں نے آپ کو کیا دی ہے، بتاؤ مجھے، میں بسکٹ لائی ہوں نا آپ کے لیے، میں نے آپ کو چاکلیٹ دی ہے نا، میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، دیکھو فلاں بابا جو ہے آپ کے لیے کون سا فروٹ لے کر آئے ہیں. کیا بولتے ہیں بابا کو، کیا بولو گے، وہ جا کے دیکھتے ہیں، بتاؤ بیٹا کیا بولیں گے، وہ کہے گا تھینک یو. تھینک یو بولا ہے، دوبارہ بولو، اچھے سے بولو اور کلیئر بولو، بار بار کوشش کریں گے کہ بچہ دل سے بول دے کسی طریقے سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نہ ہم خود بول رہے ہوتے ہیں، نہ بچوں کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انتہائی شکر ادا کرنے والی ہماری ذات ہونی چاہیے. آپ صرف نفسیاتی جو مریض کا وارڈ ہوتا ہے نا وہاں پہ جا کے، اور جانے کی بھی ضرورت نہیں اب تو آپ کو فون میں آپ کلک کریں گے، لیپ ٹاپ پہ آپ فون میں جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ جا کے کہ ان کے کیا ہوتے ہیں. اکثر آ بھی رہی ہوتی ہیں ایسی ریل یا ایسے کوئی پروگرامز آ رہے ہوتے ہیں، نیوز کاسٹر جو ہیں وہ جا کے انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ منہ سے رال ٹپک رہی ہے، کپڑوں کا ہوش نہیں ہے، خوشی غمی کا فرق ہی نہیں پتا. تو صرف یہی دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتنی سینس ہے، کسی کے آنے پہ مجھے خوشی، کسی کے جانے پہ مجھے غم، کتنی بڑی میری، میں کتنا شکر ادا کروں اس بات پہ. کیونکہ اس ایک شخص ایسا، ایک عورت ایسی بیٹھی ہوئی ہے ایک وارڈ میں، جس کے سامنے نیوز کاسٹر کھڑا ہوا ہے، اس کو گفٹ دے رہا ہے عید کے، اس کو رمضان کے گفٹ گڈی پیکس دے رہا ہے، اور وہ عجیب سی نظروں سے، پتھرائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی ہے. اس کو کوئی خوشی ہی نہیں ہو رہی، اس کو غم ہی نہیں ہو رہا. وہ اس کو کہہ رہا ہے آپ کیوں آئی ہیں یہاں پہ، آپ کو اولڈ ہوم میں کیوں چھوڑ کے، کہتے ہیں بچے چھوڑ کے چلے گئے. نہ آنسو ہیں، نہ خوشی ہے، نہ غم ہے. تو میرے پاس یہ احساس ہو جانا کہ مجھے غم کا پتہ ہو اور میرا دل تکلیف میں آ جائے، اور مجھے خوشی کا پتہ ہو، میرے خوشی دل سے خوشی بھر جائے، یہ کوئی کم اللہ کا شکر کرنے والی چیزیں؟ صرف یہ چیزیں ہم دیکھ لیں، کپڑوں کا مٹیریل پتہ چل جائے کہ یہ سلک ہے، یہ لون ہے، یہ نیٹ ہے، یہ اچھی والی لون ہے، یہ عربی لون ہے، تو یہ پتہ کون سی لون ہے. یہ ہاتھ سے پکڑ کے ہمارا بتا دینا دکاندار کو کہ نہیں یہ اچھی لون نہیں ہے، یہ کم نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. ایک عورت کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے کیا کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کپڑے کہاں جا رہے ہیں، ایک وہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں مجھے، میرے سامنے اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں کہ تم شکر گزار بنو کہ اس کو ہوش ہی نہیں ہے شلوار کس کلر کی پہنی ہے، قمیض کس کلر کی پہنی ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے، کیسے کپڑے پہنے ہوئے، میلے کپڑے پہنے ہوئے، سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. تم بازار جا کے ہاتھ سے پکڑ پکڑ کے بتا دیتی ہو کہ نیٹ ہے، کہ یہ کون سی لون ہے اور کون سی سلک ہے اور کون سی کوالٹی ہے اور کون سے اس پہ لیس لگے گی اور کون سا اس پہ ڈیزائننگ ہوگی. یہ میں اپنے رب کا اس پہ شکر ہی نہ ادا کروں، اور میں صرف یہی کہتی رہوں کہ بس یہ اب یہ نہیں ملا اور مجھے وہ نہیں ملا. مجھے کسی چیز کی کوالٹی پتہ چل جائے، دکانداروں کو بھی کہنی آپ اچھی گوشت نہیں دے رہی، آپ اچھا ٹماٹر نہیں دے رہے، یہ کم کوالٹی ہے میرے پاس کہ مجھے چیزوں کا ہوش آ گیا ہے. میں جا کے دھوکہ نہیں کھا کر آ رہی ہوں لوگوں سے. آن لائن چیزیں منگواتے ہیں، کتنا فراڈ ہوتا ہے ایٹ ٹائمس، چیزیں صحیح نہیں آتی. تو اس کا مطلب ہے میرے پاس اتنی سینس ہے کہ میں نقصان، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا سینسیبل انسان بنایا ہے کہ میں اپنا کم سے کم نقصان کروں. اور کوئی میں نے ٹریننگ لی ہے، میری امی نے مجھے کوئی ٹریننگ میں ڈالا ہے کہ جا کے سیکھ کر آؤ کہ سبزیاں کیسے خریدتے، جا کے دیکھ کر آؤ دودھ اور دہی کیسے خریدتے. کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی ہے، بس اللہ تعالیٰ نے انیٹ کی ہوئی تھی، فطرت میں ڈال دی تھی یہ سب چیزیں. بڑوں کو تھوڑا بہت دیکھا، آج کل تو بڑے لے کے بھی نہیں جاتے ہیں بچوں کو، بڑے بھی نہیں، چھوٹے تھے تب بھی کوئی بہت بازار کے ایسا تھوڑی تھا کہ شاپنگ کر رہے ہیں، گروسریاں کر رہے ہیں، تب بھی بازار جاتے ہیں اور گھر آ کے بتاتے ہیں کہ میں بہترین فروٹ لے کر آئی ہوں، میں اتنے زبردست ٹماٹر لے کر آئی ہوں، میں اتنے زبردست جوتے لے کر آئی ہوں. تعریف اپنی کر رہے ہوتے ہیں، ہم بنتے ہیں ہمارا تعریف کرنا. ہم بتائیں اللہ تعالیٰ کو یہ کہ ہم اس قابل ہیں کہ بچوں کو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنے اچھے ٹماٹر دلا دیے. بولتے ہیں ہم یہ بچوں کو، ہمیں تو شرم آ رہی ہوتی ہے، بچے کہیں گے کہ یہ کیا باتیں کر رہی ہیں آپ. بچوں کو بتاتے ہیں کتنا اچھا ہرا دھنیا، فریش ہرا دھنیا لے کر آئیں، کتنا اچھا منٹ لے کر آئیں، پودینہ لے کر آئیں، بڑے اچھے چاول مل گئے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے چاول دکھا دیے، ایسے چاول سجوا دیے کہ میں سوچ رہی تھی کچھ اور لے لوں، میں تو شاید غلط لے بھی لیتی، اللہ تعالیٰ نے میرے، یہ بولتے ہیں ہم، یہ شکر گزار ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے، یہ سمجھدار انسان ہے، یہ حکیم انسان ہے، یہ محسن ہے ہم لوگ. بازار جائیں اور چیزوں کے بارے میں فرق کر لیں، چیزوں کے رنگ بتا دیں. لال کے بھی بہت سارے شیڈز ہیں، پرپل کے بھی بہت سارے شیڈز ہیں، پنک کے بھی بہت سارے شیڈز ہیں. ان کلرز کو فرق کرنا، میچنگ کرنا، دوپٹے کی میچنگ کرنا، شلوار کو رنگوانا اور اس کو میچ کرنا اور دیکھنا کہ صحیح رنگوایا کہ نہیں رنگوایا. یہ سجدے میں سر پڑا رہے اور نہ اٹھے، یہ اس کے لیے بھی کم ہے. یعنی کہ وہ پورا دن بھی میں سجدے میں سر رکھوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنا دیا، میں کیا تھی اور آپ نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ میں دو کلرز میں فرق کر سکوں. اس بیس میں وہ کپڑے پہن کے اور میں اتراتی پھروں پارٹیوں میں کہ کپڑے تو میرے کوئی دیکھے کہ میں نے کیسے ڈیزائننگ کی ہے، کیا زبردست اسٹائلش ڈریس میں نے پہنا ہے. یہ اترانا بنتا ہے میرا. عید پہ ہم جب ڈریس پہنیں گے تو گردن ہمارے سریا آیا ہوا ہوگا،
بہترین جوڑا نکال کے، بہترین جیولری نکال کے، بہترین کپڑے اور وہ جوتے نکال کے، اور بہترین میک اپ کر کے ہم ایسے بیٹھیں گے لوگوں کے سامنے اور یہ چاہیں گے کہ بس داد ہو ہماری، کوئی تو ہمیں آنکھوں سے، شوہر بھی بولے تو بچے بھی، تو جتنی بھی گیدرنگ میں ہم ہوں ہمیں سب بتائیں کہ ہم بڑے ہی اچھے لگ رہے ہیں، ہم نے بڑا اچھا آئی لائنر لگا لیا ہے، بڑا ہی اچھا مسکارا لگا لیا ہے، لپس کا لپ شیڈ جو ہے لپسٹک کا وہ اتنا بہترین ہے، وہ میری چوائس تھی، میں نے دیکھا کہ اس سوٹ کے ساتھ کون سی لپسٹک میچ کرے گی تو میری تعریف کی جائے۔ یہ والا کردار، یہ والا مزاج وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ والا نہیں ہے۔ ہر وقت اس شکر گزاری میں رہنا کہ میں اس قابل نہیں تھی میں لائنر بھی لگا سکوں۔ لگا سکتے ہیں شیشے کے بغیر لائنر، ویسے کچھ لگا بھی لیتے ہیں، اتنے ٹرینڈ ہوتے ہیں، سارا دن اس بات کی پریکٹس کرتے ہیں بغیر شیشے کے ہم لائنر کیسے لگا لیں۔ شیشہ نہ ہو تو ایک آئی لائنر نہیں لگ سکتا، آئی لائنر لگتا ہے تو موٹا پتلا آگے آنکھ سے نکل جائے گا۔ یہ سب کوالٹیز کس نے دی ہیں مجھے اور آپ کو؟ مجھے بتائیں، آپ کے پاس کوئی ہے، کسی نے آپ کو، ڈپلیکس نے آپ کو ٹرینڈ کیا ہو، کسی نبیلاز نے آپ کو ٹرینڈ کیا ہو، یا کسی اور سلون نے ٹرینڈ کیا ہو؟ یہ آپ نے بچپن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ آپ کو اسکل دی ہوئی تھی کہ آپ اچھا سا میک اپ، آپ لپسٹک جو لگائیں تو لپس کے اوپر ہی لگے، آؤٹ لائن اچھی سی بن جائے۔ یہ کسی کوئی کورس نہیں کر کر آئے ہوئے ہم، تو سجدے سے سر اٹھے گا، انشکر للہ ہوگا نا پھر ہمارا، ہم حکیم انسان بن جائیں گے نا۔ تو ہم کیوں نہیں بن رہے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ سوچ ہی نہیں رہے ہیں، ہم اپنی ذات سے نکل ہی نہیں رہے ہیں، اپنی تعریفوں سے نکل ہی نہیں رہے ہیں، اپنے آپ کو جو سمجھ رہے ہیں وہ سمجھنا چھوڑ دیں۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم وہ سب کچھ کر سکیں اللہ کی مدد کے بغیر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اتنا بہترین اسٹینڈرڈ دیا ہے کہ آپ اچھے سے کپڑے چوز کر سکیں، اچھی جیولری پہن سکیں، اچھے بال بنا سکیں، آپ نہا سکیں، فریش فیل کر سکیں، اچھا پرفیوم لگا سکیں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، لوگوں کو بتائیں کہ آپ اللہ کے محتاج ہیں، ہر چیز کے لیے اللہ کے محتاج ہیں۔ شکر الحمدللہ آپ کی زبان سے، آپ کے منہ سے نکلتا رہے، آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ کھانا باسی ہے، یہ کھانا تازہ ہے، منہ میں جاتے ہی لقمہ لیتے ہی پتہ چل گیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا کہ اس پہ یہ کرنا کہ میں تو بس منہ میں رکھتے ہی مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آلو جو تھے وہ کیسی کوالٹی کے تھے، میرے منہ میں رکھتے ہی مجھے سیلا چاول، باسمتی چاول کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمیں کوئی بتا سکتا ہے؟ تو ہم بولیں ہی کیوں ایسی باتیں؟ چھوڑ دینا کرنا یہ باتیں، اگر تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا تو اپنی بھی تعریفیں کرنا بند کر دیں، کسی ایک لیول پہ تو اچھا امپروومنٹ کا لیول لے کر آئیں کہ اب میں اپنی تعریفیں نہیں کروں گی، بندہ ہی نہیں تعریفیں کرنا، صرف یہ کہ منہ میں رکھ کے بتا دینا کہ یہ کس نے کھانا بنایا ہے، مجھے تو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ امی نے بنایا ہے، کہ بھابھی نے بنایا ہے، کہ بہن نے بنایا ہے۔ یہ ہماری کوالٹی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دے دی ہے، تو اب میں یہاں پہ بیٹھ کے اپنی تعریفوں کے راگ نہ الاپوں۔ آپ اگر اپنی تعریف کے چاہنے والے بن رہے ہیں کہ میری تعریف کی جائے تو پھر ظاہر انشکر للہ تو نہیں ہوگا نا، پھر آپ سمجھدار انسان نہیں ہیں، اللہ کے نزدیک آپ بیوقوف انسان ہے، کیونکہ کوئی بیٹا ہمیں ہنس رہے دیکھ کے کہ اپنی تعریفیں، جیسے بچے کو ہم کوئی چیز سکھا دیں اور بچہ جا کے بولے کہ مجھے یہ آتا ہے، میں بتاؤں تمہیں، جیسے کیوبکس وہ جو ہوتا ہے، کوئی بھی ٹوائے ہوتا ہے نا، بچوں کو ہم سکھا دیتے ہیں اس کو ایسے کھولتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، اب وہ کیا ہوتا ہے، ہم جب کسی پارٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ٹوائے ملے، کوئی انکل یا آنٹی کہتے ہیں بیٹا اس کو ایسے ایسے یوز کرتے ہیں، تو وہ سیکھ لیتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، واہ مجھے تو یہ پتہ نہیں تھا یہ ایسا ٹوائے یا کوئی ایسی چیز ہے، پزل ہے جو مجھے پتہ چل گیا اس کو کیسے یوز کرنا ہے۔ اب وہ باقی چار لوگوں بچوں میں جا کے کہتا ہے تو میں تمہیں بتاؤں یہ کیسے کھولتے ہیں؟ وہ کہتا ہے اچھا تمہیں پتہ ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں مجھے پتہ ہے، میں بتاتا ہوں۔ وہ ان کو بتا رہا ہوتا ہے، جنہوں نے سکھایا ہوتا ہے وہ اسمائل کر رہے ہوتے ہیں کھڑے ہوئے کہ دیکھو اس کو تو ہم نے خود بتایا ہے۔ بالکل ہمارا معاملہ یہ ہے کہ نا، ہم اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ تمہیں کس نے سکھایا، کس نے بتایا، اور تم کہاں جا کے راگ الاپ رہی ہو، اور جو سن رہے ہیں وہ بھی اتنے غافل لوگ ہیں کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں ارے واہ اس کو دیکھو، اس نے ماشاءاللہ کیسے اچھے سے یہ کام کیا ہے، کیسے زبردست کپڑے کیے ہیں۔ ورنہ تو جو بچہ، چھوٹے بچے بھی اتنی سینس رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہیں انکل نے بتایا ہے، تمہیں خود نہیں آتا تھا، یہ تم ہمیں یہ نہیں کہو کہ تمہیں آتا تھا، تمہیں انکل نے بتایا۔ چھوٹا سا بچہ بھی اتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہے، وہ دوسرے بچے کو بتا دیتا ہے کہ تمہیں خود نہیں آتا تھا، یہ میں نے دیکھا ہے تمہیں انکل بتا رہے تھے کہ اس ٹوائے کو کیسے استعمال کرنا ہے یا اس ٹوائے کو کیسے کھولنا ہے۔ ہم البتہ ان کی تعریفیں، وہ ہماری تعریفیں، ہم نے ان کے کپڑوں کی تعریف کی، انہوں نے ہمارے کھانے کی تعریف کی، یہ چل رہا ہے۔ وہ بھی غافل، ہم بھی غافل، وہ بھی اپنے شکر گزار، ہم بھی اپنے شکر گزار، اللہ کا شکر کہیں ہو ہی نہیں رہا۔ اب دعوتیں آپ دیکھیں، اگر آپ اس کیفیت سے نکل جائیں گے اس دعوت پہ، عید پہ، دعوتوں پہ، عید پہ جتنی بھی گیدرنگ گیٹ ٹوگیدرز ہوں گی، سارا شو آف کا سارا سین ہوتا ہے، سارے کا سارا سین کیا ہوتا ہے؟ عید پہ کیا کرنا ہے؟ تکبیرات، کس کی تکبیرات؟ اپنی، یوشا اکبر یا اب میرا بچہ اکبر، اللہ اکبر ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ پوری کی پوری دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اٹھو مسجد جاؤ تکبیرات پڑھتے ہوئے، گھر آؤ تکبیرات پڑھتے ہوئے، تھرو آؤٹ تکبیرات پڑھنی، اثر تک تکبیرات پڑھنی ہے، مسجدوں میں تکبیرات پڑھنی ہے۔ کیا تکبیرات ہیں ہماری؟ جب ہم جائیں گے عیدوں پہ تیار ہو کے، کوئی کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر؟ نہیں،
میں اکبر تم اکبر، تمہارا بیٹا اکبر میرا شوہر اکبر، میری امی اکبر تمہارے ابو اکبر، یہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ تکبیرات ہیں ہماری. گیٹ ٹوگیدرز کس لیے کرنی تھی؟ عید کی سیلیبریشنز کیوں کرنی تھی؟ کہ الحمدللہ یہ مسلمانوں کا شعور دیا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی دین میں آپ کو یہ بات کلیئر بتا دوں، آپ لوگوں کو دین کا کانسیپٹ سمجھ آ گیا نا تو آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، آپ اس بھاگ دوڑ ریٹ ریٹ سے نکل آئیں گے. وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کو کوئی بھی فیسٹیول کا نام، ہمارے دین میں فیسٹیول ہے ہی نہیں. ہمارے لیے صرف ایک یوم الدین ہے جو فیسٹیول ہے ہمارے لیے. مومنوں کے لیے نظرہ ہوگا، چہرے خوش ہوں گے، وہ اس دن فیسٹیوٹی منا رہے ہوں گے کہ ہم نے کچھ اچیو کیا ہے. اور جو نہیں کر رہے ہوں گے ان کے لیے غمگین ہوگا. بس وہ ہمارے لیے دن ہے. دنیا میں ہمارے لیے کوئی بھی فیسٹیول نہیں ہے. جو ہم نے بنا لیے نا فیسٹیول، دعوتوں کو فیسٹیول بنا لیا ہے، شادیوں کو فیسٹیول بنا لیا ہے، یہ اسلام میں منع ہے. اسلام کا مزاج نہیں ہے یہ. جو قرآن پڑھ لے انسان، جو دین کو سمجھ جائے، وہ اپنی زندگی میں ان فیسٹیول سے نکل آتا ہے. اس کی زندگی میں کوئی بھی دن اہم ہوتا ہی نہیں ہے. اس کے لیے نمازیں اہم ہوتی ہیں، اس کے لیے اس کا کردار اہم ہوتا ہے، اس کے لیے اس کی وہ سارے دن اہم ہوتے ہیں جو اللہ نے بتائے. جمعے کا دن اس کا اہتمام بتایا ہے نا. اور کیا اہتمام ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے جمعے کے دن کیا کرنا ہے؟ فریش کپڑے پہننے، نہانا ہے، دھونا ہے. کیونکہ تمہاری گیدرنگ ہونے والی ہے، تم مسجد جاؤ گے، تمہارے پاس سے اچھی اسمیل آنی چاہیے، بری اسمیل نہ آئے. کہ تمہاری سویٹنگ یا تمہارے پسینے کی اسمیل آ رہی ہو، منہ سے اسمیل آ رہی ہو، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو تم اتنے لوگوں میں جاؤ گے تو تم ایک ڈیسنٹ مسلمان بن کے جاؤ. چاہے تم مزدور ہو، تھکے ہوئے آئے ہو، پورا ہفتہ تم نے جو ہے وہ تم سے نہیں پاک صاف ہوا گیا، لیکن ایک دن ایسا ہے جب سب نے گیٹ ٹوگیدر کرنی ہے، مسجد میں جانا ہے، واز سننا ہے، اللہ کی باتیں سننی ہے، تمہارے پاس سے کسی کو اسمیل نہ آئے. تم برش کر کے یا مسواک کر کے جاؤ. تمہاری ڈینٹل ہائیجین کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. یہ پورا کانسیپٹ ہمیں اسلام دیتا ہے. ہم نے اپنی دعوتوں میں وہ استعمال کر لیے. اللہ کے کاموں اور نماز کے لیے سب سے تھکے ہوئے کپڑے پہنیں گے. سب سے پرانا جوڑا کس کے لیے؟ نماز کے لیے. دعوت پہ بھی جا رہے ہوں گے تب بھی کہیں گے پہلے نماز پڑھ لیں پھر تیار ہوتے ہیں. یہ ہمارا سٹائل ہے. ہم اس لیول پہ آ چکے ہیں. یہ لیول مسلمان کا لیول نہیں ہے. محسن کا، حکیم انسان کا لیول یہ نہیں ہے. حکیم انسان، محسن انسان جو ہے وہ اس کو دین اگر سمجھ آ جائے نا تو وہ اپنی لائف واقعی اس کے لیے جنت. ویسے تو جنت نہیں ہوتی ہے، آزمائشی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کل بھی کہ یہ بالکل ایسا ہے کہ بچے کو اسکول آپ بھیجیں اور وہ بچہ کہ ماما مجھے نہیں پڑھنا، بس میرا دل چاہتا ہے میں اسکول میں مجھے ٹیسٹ نہ ہو، جو پڑھائی نہ ہو. تو آپ کہیں گے بیٹا اسکول کس کام کا، اسکول کس بات کا، پھر گھر ہی بیٹھے رہو. بالکل دنیا ایسی ہے، ٹیسٹ کی جگہ ہے. ہم یہ کہیں کہ یہ جنت بن جائے، ہم یہ کہیں ٹیسٹ کے بغیر بن جائے، تو یہ ہے ہی نہیں. دنیا کا نام مطلب ہی یہی ہے کہ یہ ٹیسٹ کی جگہ ہے. اس میں ہم امتحان میں ہی رہ رہے ہیں. تو ہمارے پاس امتحان نہ آئے، یہ ہماری ایک خالی خلی تھکی ہوئی فلپ کوشش ہے. یہ ایک ایسی کوشش ہے کہ ہم الٹی چل رہے ہیں، الٹی گنگا میں جو ہے ہم بہہ رہے ہیں. تو ہم اس لیے پہنچ بھی نہیں پاتے منزل پہ. سمجھ لیں گے امتحان میں ہے تو امتحان کی حالت کو فیل کریں گے اور انجوائے کریں گے، تیاری کریں گے. جس کو پتا ہو میرا کل امتحان ہے، وہ تیاری کر کے جب جائے گا تو خوش رہے گا نا. تو ہم بھی دنیا کے لیے تیار رہیں کہ میرے پاس کل بھی کوئی آزمائش آ سکتی ہے. صحت کی طرف سے، مال کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، گھر کی طرف سے، بھوک کی طرف سے، دل دکھنے کی طرف سے، کوئی آزمائش بھی آ سکتی ہے. پتہ ہے ہمیں اس چیز کا؟ نہیں پتہ ہے. فیسٹیوٹیز ہی نہیں ختم ہو کے دے رہی ہیں. ہمارے ایک کے بعد دوسرا ایونٹ تیار ہے، جمعے سے جمعے. اب عید کے لیے کیا تیاریاں ہیں؟ تکبیرات تو چھوڑے ایک طرف کہ کوئی اللہ کا ذکر کرنا ہو، کوئی اور چیز کرنی ہو. کپڑے تیار ہیں، اس کے گھر اس کے گھر کھانے پک رہے ہیں. نمازیں اس دن عید والے دن جو ہیں، کتنی نمازیں تو لوگوں کی اس لیے مس ہوں گی کیونکہ دعوتیں. اور دعوتوں میں مکس گیدرنگ ہے، اور مکس گیدرنگ میں ٹھیٹھی ٹھاٹا ہے، اس میں میوزک بھی چل رہا ہوگا، اس میں غیبتیں بھی ہو رہی ہوں گی. یہ ہم نے 30 روزے رکھ کے ربنا تقبل منا، ربنا تقبل صیامنا، ربنا تقبل قیامنا کر کے ہم نے کیا کیا عید کے دن؟ یہ کیا غیبت، چغلی، حسد. اس تمہارے پاس تم نے رمضان میں میرے شوہر نے مجھے یہ گفٹ دلایا، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے شوہر نے تمہیں کچھ دلایا ہی نہیں. حسرت، حسد، سب کچھ لے کے واپس گھر آتے ہیں. پھر دوسرے گھر جانے کی تیاری کرتے ہیں. وہاں سے کیا لے کر ٹیک اویز کیا ہوں گے ہمارے؟ وہ ٹیک اویز قورمے بریانی تو کم ہوتے ہیں، اور نفرتیں، بغض، حسد اور حسرتیں زیادہ ہوتی ہیں. تو ہم مسلمانوں کو یہ آپ لوگوں کی اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ جو بھی انسان شکر ادا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. بتا دی اللہ تعالیٰ نے. اب ہم خود بے وقوف ہیں، ہم خود ہی حکیم انسان نہیں ہیں، خود ہی سمجھدار انسان نہیں ہیں کہ ہم شکر گزار کس کے ہو رہے؟ اپنے یا شوہر کے. انہوں نے مجھے عیدی دے دی، فلاں نے مجھے عیدی دے دی. اب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ شکر گزار ہم صرف اللہ کے. ایک اللہ کا شکر گزار انسان اتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی بھی دبتا نہیں ہے. اور دبنا یہ نہیں ہوتا کہ اس کے انڈر ہو، اس سے سب خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی ذات سے سب خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ انسان ہر ایک سے خوش ہے، کیونکہ یہ اللہ سے خوش ہے، کیونکہ اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے تو یہ خوش ہے. اس لیے اس کو کسی سے تکلیف ہی نہیں ہو رہی ہے. ہمارے منہ کچھ لوگوں سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں سے بڑے اچھے ہوتے ہیں. ہم اپنے ایٹیٹیوڈ بھی ڈفرینس رکھ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمیں اس نے یہ دیا اس لیے ہم اچھے رہیں گے، اس نے ہمیں برا دیا تو ہم اس سے اچھے نہیں رہیں گے. شکر گزار انسان جو اللہ کا ہوتا ہے، یشکر لنفسی، جو انسان جس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے
وہ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ وہ انشکر للہ پہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کا شکر گزار انسان ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھے ایسے لوگوں کو دیا جنہوں نے میرا دل دکھایا تو کوئی بات نہیں، الحمدللہ۔ ہو سکتا ہے میرا اجر میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو میرا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اجر لکھا ہو، تو اس کو ان لوگوں سے اتنی کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قولوا سلاما، جب جاہلوں کے پاس سے گزرو جو تمہیں ہرٹ کرتے ہیں، تمہیں تکلیف دیتے ہیں، تمہارے ایمان کے لیے تمہیں ایسا ڈپریس کر دیتے ہیں کہ تم بہت دیر اس کی وجہ سے نمازوں میں بھی فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے ہو، یا تم کسی اس میں رہتے ہو، تو سلام کرو اور پتلی گلی نکل لو۔ تو ہمارا جو رویہ ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم ہرٹ ہوں، ہم ہرٹ کریں، ہم لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں وہ کیا معاملہ کر رہے ہیں کہ ہمیں لوگ خوش کریں اور ہم لوگوں کو خوش کریں۔ تو اللہ کو خوش کرنا کہیں رہا ہی نہیں ہے۔ عید کی سنتیں آپ کے سامنے جب شیئر کی جائیں گی، آپ مجھے بتائیں کہیں بھی ایک چیز ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی بلند کر لینا، تھوڑی سی اپنی تعریف بھی چاہ لینا؟ جبکہ تم میرے شکر گزار اگر رہو گے، عید پہ میری تکبیرات کرو گے، تو تمہارے اپنے لیے یہ اچھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں ہمیں، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ تم میرے شکر، اگر تم وہاں عید کی گیٹ ٹوگیدر میں بیٹھ کے، لوگوں میں بیٹھ کے اب میری شکر گزاری کرو کہ اللہ تعالیٰ نے بس یہ اتنا اچھا ڈریس میرے اوپر مجھے فٹ آ گیا، درزی نے اتنا اچھا ماشاء اللہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دل میں اتنی آسانی ڈال دی، میرا اتنا اچھا ڈریس بن گیا، میں کھانا بنا رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کر دی میرے لیے۔ بس آپ نے یہ بولنا ہے، یہ آپ کے لیے کیا ہوگا؟ یشکر لنفسی۔ آپ کو لوگ خود آپ سے خوش ہوں گے، تعریف آپ کی ہو رہی ہوگی۔ ظاہر ہے آپ نے ہی کوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے تھرو وہ کام کرایا نا، کسی اور کے تھرو بھی کرا سکتے تھے، لیکن کیا کہ اللہ سے جب ریلیٹ کریں گے آپ کو جو اطمینان آئے گا، کنٹینٹمنٹ فیل ہوگی آپ کو، پیس آف مائنڈ، خوشی، اور جو ایک مومن کی روح جو کہہ رہی ہوتی ہے نا کہ اللہ کی تعریف کرو، وہ تکبیرات عید کا دن صرف اللہ کی تکبیرات کے نام ہونا چاہیے۔ عید کے دن آپ نے 3 دن عید کی تکبیرات کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے تھرو آؤٹ اللہ کی تکبیرات بیان کرنی ہے، منہ سے بھی جو ہمارے وہ مسنون الفاظ ہیں وہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، گھر میں بھی لگنا چاہیے، اور بچوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کیا باتیں کرنی ہے؟ اللہ کا شکر ہر چیز میں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا رمضان دے دیا، اتنا ٹھنڈا رمضان دے دیا، ورنہ 2 سال پہلے کتنی گرمی ہوتی تھی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا رمضان دیا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے روزہ رکھوا دیے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے بچے کو بھی روزہ رکھوا دیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بڑی آسانی کر دی، مجھے کوئی بیماری آئی نہیں، بیماری آئی بھی تو میرے روزے نہیں مس ہوئے، روزے مس ہوئے بھی تو الحمدللہ انشاءاللہ میں جلدی کر لوں گی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چانس پھر دیا ہوا ہے، اگلے رمضان سے پہلے میں مسڈ روزے اپنے پورے کر لوں۔ ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کا یہ مزاج بن جائے گا تو یہ آپ کے اپنے لیے اچھا ہے، کیونکہ آپ کو جو عزت لوگوں سے چاہیے نا، جو کمپلیمنٹ لوگوں سے چاہیے، جو تشکر لوگوں سے چاہیے، وہ ملے گا۔ لوگ کریں گے آپ کو ایکنالج، آپ کی ایفرٹس کو کریں گے، کیونکہ اللہ ان سے کروا رہا ہوگا، اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں تشکر ڈال دے گا۔ لیکن ہم جو یہ اس طرح کے مین ہو رہے ہوتے ہیں، ہم اس طریقے سے سیلف سینٹرڈ ہو رہے ہوتے ہیں، سیلفش ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ ہماری عزت نہیں کرتے، گھر جا کے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو تو دیکھو بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی، میں نے تو یہ کیا، میں نے ایسے کپڑے بنوائے، یہ تو پرنٹ ہر کسی نے پہنا ہوا ہے، کہ کھاڑی کا ڈریس تو ہر کوئی اتنا عام ہوا ہوا ہے، اس میں کیا کمال تھا، اس پہ تو اچھا لگ بھی نہیں رہا تھا، اس نے جو ہے وہ لائم لائٹ کا ڈریس پہنا ہوا ہے، اس نے جو ہے وہ آصفہ نبیل کا ڈریس پہنا ہوا ہے، تو اتنی کیا اس میں بڑی بات تھی؟ یہ تو اتنا وہ اس کا ڈریس اچھا لگ رہا تھا، جو خاموش بیٹھی ہوئی تھی، جو کوئی تعریف نہیں کر رہی تھی اپنی، اس کا جو ڈریس تھا نا وہ ایسا لگ رہا تھا، میں نے سوچا میں پوچھوں جا کے کہ آپ نے خود ڈیزائن کی ہے، لیکن وہ چپ تھی، کیونکہ وہ اللہ کی شکر گزار بندی تھی نا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اچھا اس سے پوچھوں گی اسے کیسے ڈیزائن کیا۔ تو یہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ہماری تعریف ہو، ہماری تعریف ایسے ہو رہی ہوتی ہے، کھانوں کی تعریفیں چاہ رہے ہوتے ہیں، ٹیبل سجائی ہوتی ہے اس کی تعریف چاہ رہے ہوتے ہیں، تصویریں لگ جائیں گی عید کے دن، 2 تصویریں آئیں گی ٹیبل سیٹنگ کی، آئی میڈ بریانی تو آئی میڈ دس اینڈ آئی میڈ دیٹ، اور ٹیگ کیا جا رہا ہوگا کہ ان کو بلایا ہم نے، اتنی دعوتیں، اتنے کھانے، تکبیرات تو کہیں رہی نہیں، اور گھر جا کے بھی سب لوگ بہرے ہوتے، بس کھانا ایسے ہی تھا، مجھے تو بھوک ہی نہیں لگ رہی تھی، صبح سے سوئیاں کھا کھا کے، صبح سے تو شیر خورما کھا کھا کے میرا تو آپ جتنی محنت کرتے ہیں جو تعریف اللہ نے کرنی ہوگی آپ کی دال اور آپ کی سبزی میں بھی اللہ کر دیں گے، آپ چھوٹے سے ترکاری بھی بنائیں گے، چنے بھی بنائیں گے عید کے دن ناشتے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی ہیبت ڈال دیں گے، تعریف ڈال دیں گے۔ تو اس لیے میں آپ کو خود یہ ایک ٹوٹکا بتا رہی ہوں، سب سے پہلے میرے اپنے لیے ہے، پھر آپ لوگوں کے لیے، کیا کہ اللہ کی شکر گزاری ہو جانا یہ اتنی بہترین لائف سٹائل ہے کہ میں آپ جتنے مرضی اور لائف سٹائل کو دیکھ لینا جو لوگوں نے اڈاپٹ کر لی ہے، ٹھیک ہے، ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز والے لائف سٹائل ہے، کچھ لوگ کیٹو لائف سٹائل میں ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ جم والے لائف سٹائل میں آ گئے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ پازیٹیو تھنکنگ لائف سٹائل میں آ گئے ہیں، یہ شکر گزاری کا جو لائف سٹائل ہے نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے میں آپ کو اس چیز کی اس کا کلیم ہم کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کیا کہ وَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، it is good and benefit for your own self, it is for your betterment۔
اس کو آپ کو فائدہ ملے گا ہی ملے گا، آپ کے نفس کو فائدہ ملے گا۔ جو نفس ہمارا اچھل اچھل کر آتا ہے نا کہ میں کچھ ہوں، اس کی تسلی کے لیے، سیلف کنٹرول کے لیے یہ کام ہے جو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ رکھنا ہے، اس کی تعریفیں کرنی ہے، اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو بھی ہم معاملہ کریں، جو بھی اخلاق ہمارا ہم لوگوں کو دکھائیں، اس میں ہم صرف لوگوں کو یہ بتانے والے ہوں کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ آسانی کر دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے ساتھ جو ہے یہ معاملہ کر دیا۔ لوگوں کو آپ کے تھرو یہ پتہ چلے کہ آپ سارا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کو دیتے ہیں۔ مشکل کا کریڈٹ بھی یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی دیتے ہیں کہ اگر مشکل آئی ہے تو اللہ ہی نکال دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ کو یہ رویہ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ مشکل ہوتا ہے، ظاہر ہے، آہستہ آہستہ ڈیولپ کریں گے، آہستہ آہستہ لے کر آئیں گے اپنے اندر شکر گزاری کا رویہ۔ وہ اذکار کریں گے جو صبح شام کے اذکار ہے، جو عید کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے صبح شام کے اذکار شروع ہو جائیں، کیونکہ وہ اذکار ایسے ہیں جو صبح اٹھتے ہی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ وہ اذکار صبح شام کے جب ہم شروع کریں گے، ان کو سمجھیں گے کہ وہ کیا الفاظ ہیں۔ اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ، یہ اٹھتے ہی بولنا ہے آپ نے، یہ صبح کے اذکار میں ہیں آپ کے کہ میں نے صبح کی، سب نے صبح کی، پرندوں نے صبح کی، ہاں جی امی نے کی، جی امی کی بھی صبح ہو گئی، ابو کی بھی، جی ابو کی، پڑے سو رہے ہیں، شوہر پڑے سو رہے ہیں، بچے پڑے سو رہے ہیں، لیکن صبح ہو گئی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ اصبحنا واصبح الملک، پوری ملکیت نے، پوری دنیا نے صبح کی، اور والحمد، اور اللہ کی تعریف کی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ پڑے ہوئے تھے مردہ، پتہ نہیں تھا کیڑا آ کے کاٹ کے چلا گیا، پتہ ہی نہیں تھا کہ بچہ گر گیا بیڈ سے، ایسے بے خبر اوندھے منہ پڑے سو رہے تھے، تو الحمد، اللہ تعالیٰ آپ کا شکر آپ نے اٹھا دیا، آنکھ کھلوا دیا آپ نے میری، چڑیوں کی چہچہاہٹ سے، الارم سے، کسی بھی چیز سے، فکر سے کہ صبح اٹھنا ہے، بچوں کا اسکول ہے، صبح اٹھنا ہے، شوہر کو آفس ہے، آپ نے میری آنکھ کھلوا دی۔ اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ، اتنی پیاری دعائیں ہیں صبح کی، تو ہم اٹھتے ہی شکر گزار انسان بن جاتا ہے وہ، تو ہم وہ لائف سٹائل میں لے کر آئیں گے اپنے، وہ شکر گزاری اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ہم بنیں گے شکر گزار اللہ کے لیے۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ ناشکرہ بننا مشکل ہوتا ہے، ہم وہ بن گئے ہیں، تو شکر گزار بننا تو بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیزیں ساری شکر گزاری والی ہیں، ناشکری کی تو بہت کم چیزیں ہمارے پاس۔ تو اس طرف سوچنا شروع کریں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ جو میں آپ کو بار بار یہ خود کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے شکر گزار انسان اب بننا شروع ضروری ہے، کیونکہ اب ہم انفلوئنس بڑا زبردست جو ہے نا بچوں پہ ہمارا ہوتا ہے، ہمارے رویوں کا انفلوئنس بچوں پہ ہوتا ہی ہوتا ہے، یہ ہمیں لیٹر آن پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ ہم چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نہیں ہم جو کہہ دیں گے بیچارے مان لیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے نہیں، ہم نے جو باتیں نہیں بھی کی ہیں نا، انہوں نے وہ بھی کیچ کر لی ہیں، یہ وہ بھی سمجھ گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب تھا کہ میں جب ماں بن رہی تھی تب سے ہی مجھے کانشیس جو ہے وہ ہو جانا چاہیے تھا۔ تو انسان کی سب سے پہلی شکر گزاری کی مینیفیسٹیشن یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے۔ بس اگر آپ شکر گزار ہیں، حکمت ہے آپ کے اندر، تو یو ہیو ٹو بی گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور شکر کا تعلق حکمت کے ساتھ ہے، زیادہ حکمت ہے تو زیادہ شکر ہے۔ اگر آپ زیادہ سمجھدار ہیں اور آپ سمجھتی ہیں کہ آپ زیادہ سمجھدار ہیں تو زیادہ شکر گزاری ہے، اور اگر آپ زیادہ شکر گزار ہیں تو آپ کے پاس زیادہ حکمت ہے۔ آپ ہر وقت اللہ کی شکر گزار ہیں، لوگوں کی بھی شکر گزار ہیں، تو آپ سمجھدار انسان ہیں، اللہ کے نزدیک آپ ایک سمجھدار انسان ہیں۔ ایسا انسان کیا کرتا ہے؟ آخرت پہ نظر رکھتا ہے، کیونکہ اس کو دنیا میں چاہیے کچھ نہیں ہوتا، کم ملے زیادہ ملے اسے زیادہ فرق ہی نہیں پڑتا اس چیز سے۔ کیوں؟ کیونکہ مومن کیا ہے؟ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق دنیا کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھنا ہی ویسے ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ ویسے دیکھنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ جیل۔ اب جیل میں بیٹھی ہوں اور مجھے میرے امی یا ابو یا بھائی یا بہن یا شوہر یا بیوی آگے کہے کہ آپ کی جیل جو آپ کو قید ہو گئی ہے کچھ عرصے کے لیے، آپ جو ہے نا 10 سال یا کم از کم 2 سال جو ہیں آپ جیل میں رہیں گی، تو میں یہاں پہ آپ کے لیے برانڈیڈ صوفے لگوا دوں، آپ کے لیے برانڈیڈ جو ہے وہ برتن لگوا دوں یہاں پہ، تو میں جیل میں رہ کے برانڈیڈ کپڑے صوفے میں رہ بھی لوں گی تو ہوں میں جیل میں ہی نا، جیلوں کے ساتھ ہی رہ رہی ہوں، جیل کیا کہتے ہیں ان کو، جو پرزنرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی رہ رہی ہوں میں۔ تو بالکل ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم جیل میں ہیں، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہوتی ہے، نکلوں میں اپنی جنتوں میں جاؤں، اتنی بڑی بڑی جنتیں ہیں میرے، یہاں کے فروٹ کیا فروٹ ہے جو وہاں کے فروٹس ہوں گے، یہاں کی فرنیچر کیا فرنیچر ہے جو وہاں کا فرنیچر ہوگا، یہاں کی سواریاں کیا سواریاں جو وہاں کی سواریاں ہوں گی، یہاں کے غلام کیا غلام ہے جو وہاں کی سروس مجھے دی جائے گی، پرووائڈ کی جائے گی۔ تو وہ تو کہتا ہے نکلوں میں یہاں سے، جیسے ہم جیل سے کہتے ہیں نکلو بھائی ہمیں نکالو جلدی سے یہاں سے، کوئی کہہ بھی آپ کو ہم یہاں پہ یہ لا دیں وہ لا دیں، تم عید آنے والی ہے جیل میں تم بیٹھے ہو تو میں جنید جمشید کا شلوار کرتا لا دیں، تم کہیں گے تم یہ چھوڑو مجھے نکالو یہاں سے، تمہیں کپڑوں کی پڑی ہے، میں نے یہاں پہن کے کیا کرنا ہے کپڑے، باہر آؤں گا تو میں، میرے لیے آزادی ایک چیز ہے، میرے لیے وہ یہ خوشی زیادہ ہے کہ میں اپنے اپنوں کے ساتھ ہوں، میں ایک آزاد زندگی گزاروں، خوشیوں والی زندگی گزاروں، یہاں پہ میں کرمنل کے طور پہ بیٹھا ہوں، مجھے نہیں رہنا یہاں پہ، رکھو کپڑے اپنے پاس جو رکھنے ہیں تم نے،
کون سا برانڈ لے کے پھر رہی ہو، بیویاں لالا کے دے بھی تو بالکل ہمارا یہ حال ہے. جیل تو ہم لگ ہی نہیں رہا، دنیا تو ہمیں جیل لگ ہی نہیں رہی ہے. دنیا تو ہمیں لگ رہا ہے جیسے ہم کسی آئی لینڈ میں ویکیشنز پہ آئے ہوئے ہیں اور گیٹ اویز ہیں ہمارے، ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے نا بس چل کریں ہر وقت، چل. بس بہت ڈپریشن ہو گیا، چل. بہت ڈپریشن ہے، چل. اس نے دل دکھا دیا، چل. بچوں نے بڑا یہ کر دیا، چل. میں نے تو بچوں کی قربانی دے دی، چل. چل کر رہے ہیں ہر وقت، چل ہو رہا ہے ہمارا. ہر وقت ہم کوئی نہ کوئی ایسے مومنٹس ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم فری ہو جائیں بڑے مقصد سے. تو ہو بھی جائیں گے تو جیل میں رہتے ہوئے جتنا مرضی چل کر لیں، ہیں جیل میں ہی. تو انسان کوشش یہ کرے کہ دنیا کو واقعی وہ مقصد حیات نہ بنائے. تو جیل میں کتنا ہی کوئی لگژری میں رہے، وہ ہے تو جیل ہی نا اس کے لیے. ایسا انسان اپنے مال کو، اپنی انرجی کو، اپنے وقت کو، اپنے کاموں کو کیا کرتا ہے، استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے، جب انسان دنیا میں رہ رہا ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جیل میں ہوں اور مجھے یہاں پہ کچھ کام کرنے ہیں، کیونکہ جیل سے نکلنے کی اب ضرورت، یا جیل سے نکلنے کے بعد جو مجھے دنیا ملے گی وہ میری یہاں کے کام کے بدولت ملے گی، جو میں یہاں پہ کام کروں گا یا کروں گی، تو اس سے میری آخرت بنے گی. تو اس لیے اب دنیا میں کام کس کے لیے کرنے، آخرت کے لیے کرنے. بس یہ اگر آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی جو قرآن کا کنکلوژن ہے، اور وہ کیا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، سب خسارے میں ہی ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو الحمدللہ یہ دو کام تو ہم کر رہے ہیں، ایمان بھی لے آئے ہیں ہم. وہ کیٹیگری ہیں، وہ کمیونٹی ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. عمل الصالحات تو ہمارا یہاں بیٹھنا بتا رہا ہے کہ ہم عمل صالح کی طرف ہیں. ٹھیک ہے، ہم عمل سیئہ کی طرف نہیں ہیں، برائی کے عمل میں نہیں ہیں، ہم اچھے عمل کی طرف چل پڑے ہیں. اب ہم نے جان لیا ہے، سیکھ لیا ہے کہ اب ہمیں صحیح راستے کی طرف جانا ہے، اب ہمیں صالح عمل کی طرف جانا ہے. تو یہ دو کیٹیگریز بھی ہیں. وتواصوا بالحق تو ظاہر ہے وہ بھی ہم کریں گے، اس لیے تو ہم یہاں سیکھ رہے ہیں. اور اپنی ذات کے لیے تو انسان سن ہی لیتا ہے کیسے بھی، لیکن ہم یہاں پہ خاص کو اگر کوئی چیز سیکھنے بیٹھے ہیں تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو صبر اور حق جو ہے وہ سوشلائز اتنا ایک انسان ہو جاتا ہے کہ وہ صرف لوگوں کو انہی دو چیزوں پہ جج کر رہا ہوتا ہے اور اب خود بھی جج ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کس چیز پہ، کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے مقصد پہ کتنی زندگی گزار رہے ہیں. اگر آپ اللہ کے دین کو مقصد نہیں بنائیں گے، آپ صرف اذکار، روزے اور نمازوں کو مقصد بنائیں گے، تو یہ کام یہودی آپ سے بہت بہتر کرتے تھے. ان کے نمازیں روزے ہم سے بہت بہتر تھے. ہندوؤں کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ مندر پہ جا کے جو وہ ٹن 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 ان کی گھنٹیاں بجتی ہیں اور جو وہ ہاتھ جوڑتے ہیں اور جو وہ بلیاں چڑھاتے ہیں اور جو وہ چیزیں وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو مسجد میں جا کے کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. تو ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی کر دی ہے. ہمارے لیے نمازیں پڑھنا جو ہے وہ 2 نفل ہے، ان کے لیے تو اتنی اوپر اوپر وہ جا کے مندر اتنے ان کی ہائٹ پر ہوتے ہیں، ان کا وہ ہے ہی اس طرح کا ریلیجن کی کانسیپٹ بیسڈ ان کا. اور دوسرا یہ کہ وہ گھروں میں بھی ان کے وہ چھوٹی چھوٹی مورتیاں انہوں نے لگائی ہوئی ہوتی ہیں. ہم ویسے تو ہم بھی اس لائف اسٹائل پہ انشاء اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمارا لائف اسٹائل مومنانہ کیسے ہو، ہم اسلام کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں باقی چیزوں سے. ہم نے ہر کوئی چیز کرسچن سے لے لی، کوئی چیز وہاں سے گھروں میں سے جا کے رکھی ہوئی ہے. گھروں میں چھوٹے چھوٹے وہ جو ہے ہم نے وہ بنائے ہوئے کارنرس، کسی سے کارنرز ہیں جیسے یہ بناتے ہیں ہندو. تو بہرحال مومن جو ہوتا ہے اس کا جو ایک مزاج ہوتا ہے، وہ کیا مزاج ہوتا ہے کہ وہ بامقصد زندگی گزارتا ہے اور وہ دین اس کا مقصد ہوتا ہے. اس دین کے حوالے سے ہی وہ سارے رشتے نبھا رہا ہوتا ہے، اپنی روٹین فالو کر رہا ہوتا ہے. اس کے لیے وہ جو تعلیم لے رہا ہوتا ہے، جو کریئر بنا رہا ہوتا ہے، جو فیوچر بنا رہا ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف دین کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو دین ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں بناتا ہے کہ ہم کچھ نہ کریں زندگی میں، بلکہ ہمیں بہت زیادہ ایکٹیو انسان بنا دیتا ہے. دین ہمیں بہت بہت زیادہ ایکٹیو انسان بنا دیتا ہے. کوئی بھی صحابی اگر آپ اٹھا لیں، کوئی بھی نبی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ آپ کو سست اور کوئی کام نہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے ہی نہیں. ہر وقت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کسی نہ کسی کے کریڈٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے. اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا، رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، حضرت ابراہیم نے یہ کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کیا، حضرت جو آسیہ تھی ان کا یہ تھا، حضرت مریم کا یہ تھا. اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. اور یہاں پہ لقمان علیہ السلام کا بھی ہمیں بتا رہے ہیں. تو اسلام تو انسان کو بہت ایکٹیو انسان بنا دیتا ہے، اتنا کریئر اورینٹیڈ بنا دیتا ہے، لیکن سمجھداری کے ساتھ وہ کریئر بنانے، سمجھداری کے ساتھ ان زندگی کو گزارنا ہے. شکر کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ابن قیم یہ فرماتے ہیں کہ شکر گزاری کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے کہ جس کے ساتھ بھی آپ شکر گزار ہوں گے، کسی بھی، یا تو انسان بھی ہو سکتا ہے یا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بھی ہو سکتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے سامنے عاجز ہونا، جس کے ہم شکر گزار ہیں. یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، عاجز ہونا، ہمبل ہونا. تو یہ رویہ ہونا ایک انسان کو اس شکر گزاری کے رویے کی بنیادی جو ہے یہ اس کے پوائنٹس ہیں. تو اللہ کے سامنے ہم عاجز ہوتے ہیں یا لوگوں کے سامنے ہم ہوتے ہیں، تو یہ دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے، ہمبل ہو جانا. دوسرا یہ کہ محبت کرنا، دینے والے سے، جس کے ہم شکر گزار ہیں، اس سے ہمیں محبت ہو. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں محبت ہے، کیونکہ سب سے زیادہ شکر گزار ہم کس کے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. تو ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ شکر گزاری کا وہ لیول ابھی نہیں اچیو کیا. محبت ہونا بہت ضروری ہے، اور ہو جاتی ہے ہمیں محبت. جو ہمارے ساتھ کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، ہمیں ہمارے دل کو وہ ٹچ کر لیتا ہے. یو ٹچڈ مائی ہارٹ بول رہے ہوتے نا، میرے دل کو چھو لیا آپ نے، یہ بات میرے دل کو چھو گئی، یہ بات میرے دل کو بہت اچھی لگی.
کیونکہ اس نے ذرا سا جیسچر دکھایا ہمارے دل کھل جاتے ہیں. تو لوگوں کے لیے بھی ہمارے جذبے یہ آ جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بھی یہ جذبہ آنا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ نعمت کا اعتراف کرنا. ابن القیم کہتے ہیں کہ شکر گزار انسان نعمت کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ یہ نعمت واقعی اس نے مجھے دی ہے. شوہر کوئی چیز لائے تو جی یہ میرے شوہر لے کر آئے, آپ میرے لیے یہ لے کر آئے, یا بیوی کہ تم نے میرے لیے یہ کام کیا, تم نے بڑا اچھا کھانا بنایا میرے لیے, یہ اعتراف کرنا. پھر ایک چیز ہے وہ ہے تعریف کرنا, ایکنالج کرنا. ٹھیک ہے, ایکنالج کرنا اور تعریف کرنا. تعریف کا مطلب ہے کہ اس چیز کی بھی تعریف بھی کی جائے, اس میں خامیاں نہ نکالی جائیں. یہ آپ کیا اٹھا کے لے آئے, یا شوہر کہہ رہا ہو کہ تم نے یہ کھانا کیا بنا دیا. تو یہ چوتھا رویہ ہے. اور پانچواں رویہ ابن قیم کے نزدیک کیا ہے کہ نعمت کو اس جگہ یوز نہ کرنا جہاں نعمت دینے والا پسند نہ کرے. ٹھیک ہے, کہ شوہر کوئی چیز لے کر آیا ہے اور شوہر کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ چیز جو ہے میں چاہ رہا ہوں تم پہنو. اب یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے نا یہ رکھ دو, یا تم اپنی میٹ کو دے دو, یا تم اس کو دے دو اور ہم دے دیں. تو یہ شکر گزاری ہوئی ہماری اس کے ساتھ؟ نہیں ہوئی نا. تو بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہمیں نعمت دیتے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو اچھی جگہ یا جائز جگہ پہ استعمال کریں, اس کو ناشکری میں استعمال نہ کریں. کان دیے اللہ تعالیٰ نے, کان کہاں استعمال کر رہے ہیں ہم؟ برائیوں میں, جھوٹ میں, گانے سننے میں, غیبت سننے میں. حالانکہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ کانوں میں مکھی اور مچھر جا رہا ہو تو فوراً جھاڑتے کہ نہ چلا جائے, لیکن غیبت جاری ہوتی ہے تو اور کان کھول لیتے ہیں. اور جھوٹ جا رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہوتا ہے اور کان کھول لیتے ہیں, پتہ تو چلے کیا بتا رہا ہے یہ. اور اگلوا رہے ہوتے ہیں ذرا اور بھی بتانا مجھے, تم اور بتاؤ ڈیٹیل بتاؤ ذرا اس بارے میں. ہمارا تو یہ رویہ ہو گیا. تو ہم نعمتوں کا کیسے استعمال کریں؟ آنکھوں کو کہاں استعمال کر رہے ہیں ہم؟ اپنی زبان کو کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ تو یہ ابن القیم کے نزدیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ شکر اور حمد میں کیا فرق ہے وہ بھی آپ ایک جان لیں کہ شکر اور حمد میں تھوڑا سا فرق ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین, تو ترجمہ کیا لکھا ہوا آتا ہے؟ تمام شکر اللہ کے لیے یا تمام تعریف اللہ کے لیے. تو کیا مطلب ہے حمد کا؟ اللہ تعالیٰ نے تو حمد استعمال کیا, الحمد. تو حمد کا کیا مطلب ہوتا ہے, اور شکر کا اور تعریف کو ہم کیسے دیکھیں؟ تو وہ تھوڑا سا اور سمجھ لیں تاکہ آپ کا انٹلیکٹ بھی تھوڑا سا بڑھے, آپ کی وکیبلری بھی بڑھے, آپ کو پتا ہو کہ آپ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں کہ آپ اللہ کی تعریف کر رہی ہیں. جیسے آپ یہ بولیں کہ یوشا آپ بہت پیاری ہیں, یوشا آپ کا ڈریس بہت اچھا لگ رہا ہے, تو آپ میرا شکر ادا نہیں کر رہی ہیں, آپ میری تعریف کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یوشا آپ نے میرا یہ کام کر دیا, آپ کا بہت شکریہ, تو یہ تعریف نہیں ہے, یہ شکر ہے. تو یہ فرق پتہ ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم الحمدللہ رب العالمین کی بچوں کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں سب تعریف ہے اللہ کے لیے, سب شکر اللہ کے لیے. تو پتہ تو ہو الحمد کا کیا مطلب ہے. تو وکیبلری انہینس کرنا, کیونکہ ہمیں عربی آتی نہیں ہے لیکن سیکھ لیں گے, کوئی ایسی چیز تو ہے ہی نہیں. جب ہم اور لینگویج سیکھ سکتے ہیں, انگلش سیکھ سکتے ہیں, تو عربی تو اور آسان ہے, کیونکہ اردو سے کلوز ٹو اردو ہے نا, وہ لکھتے بھی ہم اردو کی طرح ہی ہیں, بس آراب لگا لیتے ہیں. اردو میں ہم آراب نہیں لگاتے. اور اس کے علاوہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی ڈیپتھ میں ہمیں چلے جائیں گے تو ہمارا انٹلیکٹ بڑھے گا انشاءاللہ تعالی. شکر اور حمد میں کیا فرق ہے؟ شکر کے جو ہے وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ اچھا پہلے تو یہ کہ شکر کے متعلقات جو ہیں وہ آپ لکھ لیں. 3 ہوتے ہیں متعلقات, یعنی کہ شکر جو ہے وہ کس سے جو ہے لنکڈ اپ ہوتا ہے, یا وہ کس سے متعلق ہوتا ہے. تو پہلی چیز ہے کہ وہ زبان سے, دل اور اعضاء سے. ٹھیک ہے, کہ آپ کی زبان, آپ کا دل اور آپ کے اعضاء شکر کے لیے یہ یوز ہوں گے. تو آپ کی زبان اور آپ کا دل اور آپ کے جو باڈی پارٹس ہیں وہ نعمت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. پھر یہ ہے کہ حمد کیا ہوتی ہے. حمد کے لیے لازم ہے کہ جو بھی ہستی ہم جس کی تعریف کر رہے ہیں, حمد کر رہے ہوں, وہ قابل حمد ہستی جو بھی ہے. ٹھیک ہے, حمد کے لیے جو قابل حمد ہستی ہے اس کا کامل ہونا, اس کی ہم صرف حمد کر سکتے ہیں. شکر تعریف ہم کسی کی بھی کر سکتے ہیں, حمد ہم کس کی کریں گے؟ وہ ہستی جس کی ہم حمد کر رہے ہیں وہ کیا ہو؟ پرفیکشن کے لیول پر ہو, کامل ہستی ہو. تو ہے کوئی کامل ہستی جس کی ہم حمد کر سکیں؟ تو وہ کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بندے کامل نہیں ہیں, اس لیے بندوں کے لیے حمد ہے ہی نہیں. اب اس کا اردو میں ہم جو تعریف یا ہم شکر کر رہے ہوتے ہیں وہ تو ہم بندوں کی بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مدح للہ, الحمدللہ استعمال کیا نا, ثنا للہ, کہ ثنا کرو اللہ کی, مدح کرو اللہ کی, وہ استعمال نہیں کیا کہ تعریف نہیں کرو, ثنا نہیں کرو, بلکہ الحمدللہ کرو کہ میری پرفیکشن کو سمجھو. اور اس میں دونوں چیزیں آئیں, کیا؟ تعریف بھی اور شکر بھی. تعریف بھی آئے کہ جیسے آپ کو میں کیسے بتاؤں, آپ کا بھی میں نے اپنی مثال دی کہ آپ یہ کہیں کہ یوشا آپ اچھی بہت لگ رہی ہیں, اور آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے نا بہت ہی کارآمد ہیں, بہت ہی خیر پھیلائی ہے آپ نے, اور آپ پرفیکٹ لیول پہ تعریف بھی آپ کی ہو رہی ہے اور پرفیکٹ لیول پہ شکر گزاری بھی میری ہو رہی ہے. اس چیز کو کیا بولتے ہیں؟ حمد. تو الحمدللہ رب العالمین جب نماز میں پڑھیں تو یہ دونوں کیٹیگری ذہن میں رکھیں کہ
ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف نہیں کر رہے ہیں صرف، بلکہ اس بات کو مان گئے ہیں کہ یہ کام کوئی اور کر ہی نہیں سکتا تھا، پرفیکشن کے لیول پر ہے، اور یہ اللہ کا پرفیکٹ ہونا ہمیں فائدہ ہی پہنچا رہا ہے، اللہ کا اللہ ہونا، اللہ کا رب ہونا ہمیں فائدہ ہی پہنچا رہا ہے، تو یہ تعریف بھی اس میں شامل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ حمد کے لیے جو ہے یہ بھی دوسری کیٹیگری دیکھی جائے گی کہ ایک تو ہستی کا کامل ہونا، دوسرا یہ کہ وہ نعمتیں دینا جو ہے، حمد ہم اس لیے کریں کہ جو ذات جس کی ہم حمد کر رہے ہیں وہ ہمیں نعمتیں بھی دے رہی ہو، اس کی ذات سے ہمیں فائدہ بھی ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، وہ ہمیں نعمتیں دے رہی ہو وہ ہستی، اور اس کی ذات ہمیں فائدہ بھی دے رہی ہو، تو اس کو اور اس کا کامل ہونا، اس کو ملا کے بنتا ہے حمد۔ تو ہم اللہ کی کیا کریں گے؟ حمد کریں گے، اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے، اللہ کی تعریف بھی کریں گے، اور ان دونوں کو ملا کے حمد کو کس لیول پہ لے کے جانا ہے وہ آپ کا اپنے اوپر ہے۔ جتنا جتنا آپ شکر گزار ہوتے جائیں گے، جتنا جتنا آپ اللہ کی تعریف کرتے جائیں گے، یعنی کہ سمجھتے چلے جائیں گے، اتنا اتنا آپ شکر گزار ہوتے جائیں گے، پھر آپ یہ الحمدللہ رب العالمین ہر نماز میں ڈفرینٹ ہوگی، پھر آپ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا میں جو ہے نا مطلب یہاں پہ مجھے بتایا گیا۔ پھر یہ کہ شکر جو ہے اس کے لیے اعتراف نعمت اور اظہار نعمت دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اعتراف نعمت، ایکنالج کرنا نعمت کا کہ یہ نعمت مجھے مل گئی ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس یہ کیپیبلٹی ہو، کیپیسٹی ہو، نالج ہو، اتنے شعور میں آپ ہوں کہ آپ نعمت پہچان سکیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس کیا نعمت ہے، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، بس ختم۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کن پاؤں پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، منہ سے بول رہے ہیں، تو بس یہ نعمت کا اعتراف کرنا، ایکنالج کرنا اور اظہار نعمت کرنا، پھر اپنی زبان سے بھی اس کا اظہار کرنا۔ یہاں پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا یشکرو، یشکرو لنفسی، ٹھیک ہے، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، کنٹینیوس ٹینس جیسے ہم بولتے ہیں، فعل مضارع، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل کرنے والا عمل، یشکرو مسلسل کر رہا ہوتا ہے، یشکرو لنفسی اپنے لیے مسلسل یہ کام کر رہا ہوتا ہے، اسٹیٹ آف شکر میں، اسٹیٹ آف شکر کا ایٹیٹیوڈ اس کے پاس ہوتا ہے، جبکہ کیا ہے آگے کیا استعمال کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ وَمَنْ كَفَرَ، جس نے کفر کیا، یشکرو جو ہے فعل مضارع ہے، اور کفر جو ہے وہ کیا ہے، ماضی کا صیغہ ہے۔ تو یہ دونوں ڈفرنس میں ہم کیسے دیکھیں گے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس آیت سے؟ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی شکر کا رویہ کنٹینیوس استعمال کرتا ہے یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ میں آج شکر کرنا شروع کر دوں، پورا دن میں تسبیح بھی پڑھتی رہوں، میں لوگوں کے سامنے شکر بھی ادا کرتی رہوں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اٹ ہیز ٹو بی مائی لائف اسٹائل، گریٹیٹیوڈ میرا لائف اسٹائل ہو جانا چاہیے، تو جا کے امپیکٹ ہوگا۔ جیسے کوئی ڈائٹیشین کے پاس جائیں، وہ کہیں گے آپ نے نا یہ ڈائٹ کرنی ہے، تو 2 دن کھا کے ہم کہیں دیکھیں فرق ہی نہیں پڑا، تو وہ کیا کہے گی کہ بھیا آپ نے یہ جو ہے نا 21 ڈیز یا 30 ڈیز بعد آپ کو فرق پتہ چلے گا، آپ نے 30 دن یہ کرنا ہی کرنا ہے، تو جا کے ذرا سے کوئی انچیز کم ہوں گے آپ کے۔ یہ ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، ڈاکٹر یہ بچہ بیمار ہے، وہ کہتا ہے یہ دوائی دے دیں، گھر آ کے ایک ڈوز دیتے ہیں اور فون کریں ڈاکٹر صاحب یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہوا، تو ڈاکٹر کہتا ہے ہاں اب یہ ڈوز پوری آپ دیکھیں نا 7 ڈیز لکھا ہے میں نے، 7 ڈیز کا کورس ہے، اس کے بعد آپ بتائیے گا آ کے ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا، آپ نے کوئی بے احتیاطی تو نہیں کی۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ یشکرو کا جو لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے فعل مضارع، اس کا مطلب ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی اے لائف اسٹائل، ایک لانگ ٹرم آپ کا یہ لائف اسٹائل بنے گا، تو جا کے لنفسی آپ کے فائدہ دے گا آپ کی ذات کو، ٹھیک ہے، فوراً فائدہ نہیں دے گا۔ ویسے تو فوراً ہو بھی جانا شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں بس نیت ہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی خیر پہنچاتے ہیں کہ آپ کی آؤٹ آف یور امیجنیشن، آؤٹ آف یور ایکسپیکٹیشن اللہ تعالیٰ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اس کے فائدے جو ہمیں بڑے بڑے نظر آنا شروع ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں کچھ ٹائم بعد نظر آتے ہیں۔ اور ماضی کا صیغہ کفر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ دیکھو تم نے جو کفر کیا تھا نا، یعنی کہ ناشکریاں جو کی تھی وہ اب کر لی تم نے، آج سے پہلے کل تک جتنی بھی ناشکریاں کی یا صبح تک جتنی بھی ناشکریاں کی اب کر لی، کفرا ومن کفرا، جس نے بھی ناشکری کر دی میری تو کوئی بات نہیں اب کر دی، لیٹ بائی گون بی بائی گون، جو چیز چلی گئی اس کو جانے دو، اس کو اپنی زندگی کا وہ نہ بناؤ۔ تو کیا کرنا ہے کہ اس کو لائف اسٹائل نہ بناؤ، ٹھیک ہے، کفرا کیا تھا میں نے، ناشکری کی تھی، اس کو یہ بنا دو، آئی ڈیڈ دیٹ، آئی واز ungrateful، بس واز رہنے دو اس کو، اب اسٹاپ ڈوئنگ اٹ، بس لیٹ اٹ بی اپ یور پاسٹ تھنگ ہی، باقی میں دیکھ لوں گا۔ اور کیا ہے آج کل ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہم انکا عفون کریم تحب العفو فاعف عنا، سوری اللہ تعالیٰ کر دی ناشکری آپ کی، اتنے سال آپ کی نعمتیں کھاتی رہی، اتنے سال آپ کی نعمتوں کا استعمال کرتی رہی اور ناشکریاں کرتی رہی، فاعف عنا، معاف نہیں کر سکتے، معاف کر دیجئے۔ تو یہ جب ہم مانگیں گے تو کفرہ ہو جائے گا، جو کفرہ کیا تھا وہ ریموو ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ریموو کر دیں گے۔ اس کو بالکل ایسے سمجھیں کہ جیسے ہم کوئی میسج کرتے ہیں واٹس ایپ پہ، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو میسج کیا، مجھے یاد آیا ارے میں نے غلط میسج کر دیا، غلط بندے کو غلط میسج کر دیا، تو کہتے ہیں ڈیلیٹ فار ایوری ون۔ اب میں نے جب وہ ڈیلیٹ کر دیا تو آپ کے پاس امپریشن آتا ہے میسج واٹس ایپ پہ، کیا آتا ہے کہ یوشا نے کوئی میسج کیا تھا، ناؤ شی ہیز ڈیلیٹڈ دیٹ، لیکن امپریشن رہتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں غفرہ، مغفرت، کہ امپریشن رہے گا ہی رہے گا غلطی کا آپ کا، ٹھیک ہے۔ فاعفو عنا یا عفو کا کیا مطلب ہے، جو کہ اتنے سارا سرکولیٹ ہو رہا ہے، ہر جگہ بتایا جا رہا ہے، فاعفو کا مطلب
الحمدللہ تو اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. وہ یہ ایسا ہے کہ میں آپ کو میسج کروں اور میں غلط میسج کروں تو وہ میسج بے شک آپ پڑھ لیں، بے شک آپ پہ وہ آپ ہرٹ ہوں اس میسج سے، آپ کو میسج پڑھ کے کوئی تاثر بیٹھے، میں پھر اس کو ڈیلیٹ بھی کر دوں. آپ نے پڑھ بھی لیا ہو، سن بھی لیا ہو، تاثر بھی بیٹھ گیا ہو، اور میں اس کو کر دوں ڈیلیٹ فار ایوری ون، تو وہ ڈیلیٹ ہی ہو جائے واٹس ایپ سے. وہ چلا، وہ آپ کے پاس نہ آپ کے دل و دماغ میں رہے وہ کہ یوشا نے کوئی میسج کیا تھا، نہ وہاں پہ لکھا ہوا آئے گا کہ ڈیلیٹ فار ایوری ون کا میسج بھی چلا جائے گا. مطلب فافو عنہ کی یہ کیپیسٹی ہے، اتنا بڑی چیز کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا کروں. واقعی ہمیں بھی ہوتا ہے نا کہ وہ مومنٹ ہمیں مل جائے کہ ہم اس گھڑی کو پا لیں کہ جس گھڑی کا انتظار ہم کر رہے ہیں، روز جاتے ہیں اللہ کے پاس قیام اللیل میں اور اللہ تعالیٰ سے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو کیا کیا جائے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کہا کہ سب کچھ اریز کروا لو. اتنی غلطیاں ہیں کہ اس کی بیس پہ پتہ نہیں کیا، تو اریز کروا لو سب چیزیں، فاعفو عنا، معاف کروا لو. اور کیا مانگیں گے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، تو وہ تو ہو ہی جائے گا. جب معافی مل جائے گی تو حسنہ ہی رہنا ہے پھر زندگی میں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارا شکر کا رویہ ہے نا، اس کو ہم اڈاپٹ کریں گے اور ناشکری کو دور کر دیں گے. تو اشکر جو ہے، اشکر یہ حکم دیا ہے، اشکر للہ، ٹھیک ہے. تو یہ حکم ہے، یو مسٹ بی گریٹفل. حکیم لقمان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یو مسٹ بی گریٹفل، یو ہیو ٹو بی گریٹفل فار اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہے کہ ہم اللہ کا ہی شکر ادا کریں. یہ اللہ کا حکم ہے ہمارے اوپر، تو حکم مانا جاتا ہے، کیا اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے؟ یہ کرو اس کا مطلب ہے کہ یہ کرنا ہے. اب اس میں میری کوئی آپشن رائے نہیں ہے کہ ڈو دس اور دیٹ، تو میں پک ون، چوز ون، ایسا نہیں ہے. یو ہیو ٹو ڈو اٹ. تو یو آلویز ہیو اے ریزن ٹو بی گریٹفل. یو آلویز ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اشکر کہا ہے نا کہ شکر کرنا ہے، کوئی آرڈر دیا ہے، جیسے میں اپنے بچے سے کہوں یہ کھاؤ کھانا، اس کا مطلب میں نے اسے کھانا دیا ہے، ٹھیک ہے. یا میں اسے کہوں کہ اچھا یہ کھانا ہے کہ وہ کھانا ہے، اس کا مطلب ہے آپشن میں نے کچھ دیا ہی نہیں ہے اس کو، اس کی آپشن پہ چل رہی ہوں. وہ جو کہے گا فرینچ فرائز بنا دے میں وہ بنا دوں گی، نوڈلس کہے گا نوڈلس بنا دوں گی، یہی چل رہا ہے نا بچوں کے ساتھ آج کل کھانے میں. تو میں اس کی مرضی پہ چل رہی ہوں، لیکن میں کہوں گی اب یہ سبزی بنی ہے، یہ دال بنی ہے، جو بھی یہ تمہیں کھانا ہے، یہی کھاؤ. اس کا مطلب ہے آئی ہیو گیون دیٹ آپشن نہیں ہے اس کو، میں نے یہ چیز دی ہے، اسے میں نے وہ امپلیمنٹ کرانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں دی ہیں، تبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ شکر ادا کرو. تو آئی ہیو ٹو اور یو ہیو آلویز ہیو اے ریزن ٹو بی گریٹفل. فائنڈ دا ریزن ٹو بی گریٹفل. بس ہمارا کام کیا ہے؟ شکر گزار ہونا، اور اس کے لیے چیزیں ڈھونڈتے رہنا شکر گزاری کی. یہ آپ نے ایفرٹ کرنی شروع کرنی ہے، اپنے آپ کو پازیٹیو تھنکر بنانا شروع کرنا ہے. ایسے پروگرامز، ایسے سیشنز، ایسے لوگوں میں بیٹھنا ہے جو آپ کو پازیٹیو تھنکر بنائیں، جو آپ کو آپ کی ایسا نہیں ہے کہ مسئلے نہیں آئیں گے زندگی میں، تھرو آؤٹ ڈے ٹو نائٹ مسئلے رہیں گے، لیکن اس میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو آپ کے مسئلوں کو حل کی طرف لے کے جائیں، جو آپ کو پازیٹیو تھنکر بنائیں. ٹھیک ہے، ایسے لوگ نہیں جو کہیں ہے بیچارے تمہارے ساتھ تو یہی مسئلے رہتے ہیں، تمہارے پاس تو یہی آزمائشیں ہوتے ہیں. کچھ لوگ آپ ان کو بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ تو بس یہی مسئلے رہتے ہیں، آپ کے تو بس یہ مسئلے ختم کبھی ہوتے ہی نہیں ہیں. ہمیں بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے ہاں واقعی میرے ساتھ میں کیسا کیا کر رہی ہوں. ہم ایک نا امیدی، نا کیفے میں چلے جاتے ہیں. کچھ ماں باپ کو آپ دیکھیں گے بیچارے، ان کو یہ لوگ باتیں کہہ کے ان کی زندگی ختم کر دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں تو کچھ رہا ہی نہیں ہے، آپ کے تو مسئلے ہی مسئلے اتنے سارے ہیں. اور وہ ماں باپ پازیٹیو تھنکر بن ہی نہیں پا رہے ہوتے، اور ان کو بچے جتنا مرضی پازیٹیو تھنکر بنا رہے ہوں، ان کی نفسیات میں وہ ڈال دی جاتی ہے بات کہ آپ کی زندگی میں تو کوئی خوشی رہی نہیں ہے، آپ تو پتہ نہیں کتنی تکلیفوں محرومیوں کا شکار ہیں. تو ایسے لوگوں سے دور رہیں. دور سے مطلب یہ کہ یہ نہیں ان کے ملنا ملانا بند کر دیں، قطع تعلق ہی کر دیں، لیکن کیا کرنا ہے کہ پھر اگر ایسے لوگ ہیں زندگی میں، اب ہم کسی ایسے سسٹم میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہر وقت ان لوگوں کے ساتھ ہمارا آمنا سامنا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس سے نکل نہیں پا رہے ہیں، تو پھر اس کے لیے ایسے لوگوں سے زیادہ ملنا شروع کر دیں جو پازیٹیو تھنکر ہوں. ان کی محفلوں میں بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، ان سے کمیونیکیٹ کرنا، ان کے ساتھ کانورزیشن کرنا زیادہ کر دیں. تو یہ آپ کا اینٹیڈوٹ جو ہے وہ آپ کا یہ معاملہ ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ حکم دیا ہے، کیونکہ شکایتی رویہ جو ہے، اشکر جو ہے، وہ ہمیں فائدے کی طرف لے کے جائے گا. شکایتی رویہ انسان کو مسئلے کی حل کی طرف نہیں لے کر جاتا، الٹا اس مسئلے کو لٹکا کر یا بڑھا کر چلا جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے، اور ہم خود بھی یہ دیکھ لیں کہ کوئی بھی شکایتی رویہ ہمارا حل ہوا ہے، لڑائی جھگڑے ہی ہوئے. میں نے تو جتنے بھی معاملات دیکھے وہ یہ دیکھیں کہ آپ کا شوہر آفس سے تھکا ہوا آتا ہے، آپ اس کو بتاتے ہیں آپ کی بہن نے یہ کر دیا، آپ کی ماں نے یہ کر دیا، آپ کے بھائی نے یہ کر دیا. آپ نے اس کو جو شکایت بتائی اس کی وجہ سے گھر میں ماحول خراب ہی ہوا نا، تو میں ہی ہوئی. آپ پہلے ہی اپسٹ تھے کسی وجہ سے کہ گئی سسرال والوں نے کوئی اچھا معاملہ نہیں کیا آپ کے ساتھ. آپ نے اپنے شوہر کو بتایا کہ ہمدردی لوں میں اس کو ذرا اپنا کتھارسس، اس سے وہ آپ پہ الٹا چڑھ دوڑا، تم تو بس سکون نہیں لینے دینا. یہ نہیں، آپ کو مسئلہ حل ہوا، آپ کا نہیں ہوا نا یہ مسئلہ حل. تو شکر گزاری کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اسمارٹلی، وائزلی چیزوں کے حل کی طرف جائے، انسان چیزوں کو ریزالو کرنے کی طرف جائے، رادر یہ کہ وہ کیا کرے کہ مسئلے کو لے کے بس بیٹھا رہے اور موقع نہ دیکھے، نہ کچھ نہ دیکھے، بس جہاں موقع لگا تاک کے اپنے جملے کہ میں تو اپنی بھڑاس نکالوں، امی کا فون آئے تو میں بتاؤں.
امی کچھ کر سکتی ہیں کسی معاملے میں تو امی کو ضرور بتائیں. اگر امی آپ کی سمجھدار ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں وہ پازیٹیو تھنکر ہیں، وہ مجھے تسلی دیں گی، یا یہ کہیں گی کہ بس تم واپس آ جاؤ، تم 2 دن کے لیے میرے پاس آ جاؤ، تمہارے تو مسئلے مسائل چل رہے ہیں. اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی پازیٹیو تھنکر، خدا کے واسطے اپنے بچوں کے لیے پازیٹیو مائیں بنے. آپ کے بچوں کے ساتھ کون ہے اس دنیا میں؟ ہر طرف تو کبھی ڈرگس، تو کبھی کچھ، کوئی دوست ہے ہی نہیں، کسی پہ ٹرسٹ کیا جا ہی نہیں سکتا. گن چن کے کچھ دوست ہوتے ہیں، کچھ ہمارے اپنے جاننے والے ہوتے ہیں، ان کے بچوں پہ بھی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ کیا چیزیں دیکھ رہا ہے، اس کا واچ لمیٹیشنز کیا ہیں، وہ کن چیزوں میں پڑ گیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. کچھ لوگ ابھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تربیت کا جو میرا آج ٹاپک تھا، جو بھی اب شروع ہم کریں گے یا کل اس کو کور کر لیں گے انشاءاللہ تربیت کا، کہ تربیت کیا ہوتی ہے، ہم تربیت کر کیا رہے ہیں اور اس کو ہوتی کیا ہے. تو ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے سامنے جو بھی بچہ ہو، اس کی پرسنالٹی ضروری نہیں ہے کہ وہ جیسا ہے وہ ویسا ہی دکھ رہا ہو. وہ اچھا دکھ رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے اس کی نیت خراب ہوتی ہے، کیونکہ اس کی پیرنٹنگ اچھی نہیں ہوئی ہوئی. تو اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل غور سے دیکھیں گے. اب آپ کے بچے کے لیے آپ کیا ہیں؟ پیرنٹ ہیں. یو آر ناٹ اے فرینڈ آف یور چائلڈ، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے بچوں کا فرینڈ نہیں بنایا، آپ کا بچوں کا آپ کو سبلنگ نہیں بنایا. یو آر اے پیرنٹ آف یور چلڈرن. آپ اپنے بچوں کی خالہ ہیں، آپ اپنے بچوں کی پھپھو ہیں، آپ اپنے بچوں کی یہی رشتے میں رہیں گی. اسی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے آپ اپنے بچوں کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس بچے کو پازیٹیو تھنکنگ کی طرف لے کے جانا ہے. اس کو اس کی صلاحیتوں کے یا اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ریکگنائز کروانا، ایکنالج کروانا کس کیپیسٹی میں، کہ وہ اس لیول پہ جا کے اپنا جو بھی اس کا ایج بریکٹ ہے اس لیول میں جا کے وہ یہ چیزیں سمجھنا شروع ہو جائے، وہ پازیٹیو تھنکر بننا شروع ہو جائے. وہ بلی نہ ہو لوگوں سے لیکن وہ بلی نہ بھی کرے لوگوں کو. یا تو ہم بہت سمارٹ بچوں کو بنا دیتے ہیں کہ تم بس وہ ایک مارے تو تم 2 مارنا، یا وہ ایک مارے تو تم یہ کرنا. ہم اس کو سمجھدار بناتے ہی نہیں ہیں، سچویشن کے حساب سے اس کو ویجیلنٹ کرتے ہی نہیں ہیں. تو اس کو کیسے کرنا ہے کہ آپ جس بھی کیپیسٹی میں ہیں، خاص طور پہ جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کیا بنے؟ مینٹور بنے. آپ کا کام صرف مینٹرشپ تھا. آپ کا کام یہ نہیں تھا کہ آپ اپنے بچوں کو اتنے سال جو ہیں ان کے فیصلے کرتی پھریں. یہ ہے آج کا ٹاپک تھا تربیت کا، کہ ہم تربیت کو سمجھ رہے ہیں کہ بچوں کے فیصلے کرنا خود، یہ تربیت ہے. بچوں کے فیصلے کرنا کہ میں نے اس کو یہ اسکول میں ڈال دیا، میں نے اس کو یہ سبجیکٹ کروا دی، یہ ہم سمجھ رہے ہیں بڑی اچھی تربیت کی ہے. دس از ناٹ دا تربیہ. یہ تو ہم بچے کو جتنا ڈفر بنا سکتے ہیں. جیسے ڈولے شاہ کی چوئیاں اگر آپ پاکستان میں دیکھیں کیا ہوتی ہیں، وہ ان کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے ایک شخص لے کے جا رہا ہوتا ہے، اس گھر میں جاؤ پیسہ مانگو. وہ بیچاری کو نہ سوچتی ہیں نہ سمجھتی ہیں. وہ ایک خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی کوئی کیا آزمائش ہوتی ہے، وہ جو ہاتھ پکڑ کے ان کو لے کے ہم نے وہ اپنے بچوں کو بنایا ہوا ہے. بیٹا ان انکل کو سلام کرو. وہ بندر کا بچہ وہ بنا ہوا تماشے کی طرح ڈگڈگی بجا رہے ہوتے ہیں، جی انکل کو سلام کرو. ان سے نہیں ملنا، یہ آنٹی سے، یہ پھپھو سے نہیں ملنا، یہ انہوں نے بابا سے شکایت کی تھی. اور اس کا ہاتھ کھینچتی ہوئی پوری گیدرنگ میں دوسری جگہ لے جاتی. بیٹا ان آنٹی کو سلام کرو. جی السلام علیکم آنٹی. بیٹا اس کو یہ دیکھو چھوٹا بچہ ہے، یہ اس سے فرینڈشپ کر لو، ہاتھ ملاؤ. وہ ہاتھ ملاتے ہیں. بیٹا یہ جو انکل ہے نا، یہ انہوں نے بڑا اچھا ٹاپ کیا اسکول میں، ان سے پوچھو، ان سے جا کے ان کے پاس بیٹھ کے نا 10 منٹ 20 منٹ ذرا دیکھو کہ انہوں نے کیسے پڑھائی کی. وہ بچہ ہماری ہاتھ پکڑے پکڑے ہم اس کو گائیڈ لائنس دے رہے ہوتے ہیں، ہم بتا رہے ہوتے ہیں یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو. وہ وہی چیزیں کر رہا ہوتا ہے اور گھر آ کے بتاتے ہیں بڑی اچھی تربیت کی میں نے بچے کی. دیٹ از ناٹ دا تربیہ. دیٹ از ناٹ ایٹ آل تربیہ. یہ آپ اپنے بچے کے لیے زہر دے دیں وہ آسان ہے. آپ نے اس کو اتنا کیا بنا دیا، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے نام لیے نا، وہ ہم بنا رہے ہیں بچوں کو. وہ اچھی چیز ہے. آپ بچے سے کہیں گے بیٹا آپ یہ بنو، کبھی بھی نہیں کہیں گے ہم اپنے بچوں سے کہ آپ یہ بنو. ہم اپنے بچوں کو یہ بنا رہے ہیں، دماغ مفلوج کر دیے ہیں. بچوں کے پاس آپشن ہی نہیں دیا. ان کو اختیاری زندگی کے بجائے کیا کر رہے ہیں؟ جبری زندگی پہ مجبور کر رہے ہیں. ان کی اختیاری زندگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فری ہیومن بینگ بنایا تھا. حضرت ابراہیم واز اے فری ہیومن بینگ. اپنے باپ کے نہیں چلے. اللہ تعالیٰ نے ایکنالج کیا ہے. وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے تو ہم کہتے ہیں واہ کیا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، اپنے حضرت ابراہیم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آپ کے لیے دعا بھی نہیں کرنی ہے. ہی از اے فری مین. اور تعریف کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی. ہم صبح شام درود پڑھ رہے ہیں حضرت ابراہیم پہ، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. کیوں؟ ہی واز اے فری مین. بچے میرے کیا ہیں؟ وہ میرے اوپر ہیں. میں ان کو پال رہی ہوں، میں ان کی تربیت کر رہی ہوں. یہ تربیت کی ہے میں نے. دے کی ناٹ تھنک دیم سیلز، دے کی ناٹ ڈیسائڈ دیم سیلز. اور کر بھی لیتے ہیں تو کیا تم نے یہ کیا فیصلہ کیا؟ تم تو بیوقوفی رہو گے. تم تو اٹھا کے یہ چیز لے آئے، تم تو دنیا کے بیکار انسان ہو، تمہیں تو پتہ نہیں کیوں بس پیدا کیا میں نے، پتہ نہیں کہاں میں جھک ماری ہے. یہ الفاظ بچوں کو سارا دن بول رہے ہوتے ہیں ان کے ڈیسیجنز پہ. تو یہ تربیت ہے؟ نہیں، یہ تربیت نہیں ہے. تو تربیت کیسے کرنی ہے؟ یہ کیسے دیکھنا ہے کہ ہم لوگوں کو کیسے لے کے جائیں، ان کو مسئلوں کی طرف لے کے جائیں کہ مسئلوں سے نکالیں. آپ کا کام ایز اے مدر کیا ہے کہ کچھ عرصے آپ نے بچوں کی ٹریننگ کرنی ہے. اس کے بعد وہ بچہ از ریڈی ٹو گو اور ٹو موو اراؤنڈ ان دا فیلڈ اور ان دا ورلڈ. وہ بس آپ کا پھر اب اس بچے سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ اپنے کام چلیں. کیا کام ہے؟ آپ قرآن پڑھیں، آپ قرآن سکھائیں لوگوں کو، آپ حدیث پڑھیں. آپ کا کام ہے، آپ نے کچھ سال بچوں کی ٹریننگ کی، ان کو چھوڑ دیں ان کو.
وہ خود ہی زندگی جی لیں گے. جن کے بچے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں، ماں نہیں ہوتی، باپ نہیں ہوتے، کیا وہ بیٹھے رہتے ہیں؟ وہ زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، زیادہ اچھے ڈیسیجنس میکر ہوتے ہیں. وہ خود بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے بچپن میں ہمارے والد چلے گئے تو ہم نے چھوٹی عمر میں یہ کام کیا، ہم نے چھوٹی عمر میں وہ کام کیا. وہ بیٹھے ہوئے انٹرویو بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہم نے کیا کیا کیا. آپ کا بچہ آپ کے اپنے ابو اور اپنی امی کے بیچ میں بیچارہ دبا ہوا بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے. واہ کیا انسپائرنگ اسٹوری ہے. اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں بتانے کے لیے، کیونکہ امی کا ڈیسیجن، ابو کے ڈیسیجن. تو تربیت کیسے کرنی ہے، یہ میرا ان شاء اللہ تعالیٰ جو عید کے بعد جو ٹاپک ہو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کور کریں گے. بیکاز آئی وانٹ دس اپرچونیٹی ٹو اویل، کہ یہ اپرچونیٹی جو ہے اس کے تھرو میں آپ لوگوں کو قرآن کے تھرو، ٹھیک ہے، اس اپرچونیٹی کو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے کیسی پیرنٹنگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر یہ نہ کہتے کہ یا بنیا، لقمان اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنیا لا تشرک باللہ. تو یہ پوری یعیذہ کا لفظ اتنا بہترین لفظ ہے، جبکہ اللہ یہ ظاہر ہے آج کی اس میں تھا میری، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو کل میں ڈسکس کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ، تاکہ یہ آیت جو ہے ہماری 13 تک جو ہے اس پہ میں چھوڑ دوں آپ کو. عید تک آپ اس پہ غور و فکر کریں، سوچیں کہ میں اچھی پیرنٹ ہوں یا نہیں ہوں. اگر میں اچھی پیرنٹ نہیں ہوں، اچھی مدر نہیں ہوں، اچھے فادر نہیں ہوں، اچھی مینٹور نہیں ہوں، میں کسی بھی کیپیسٹی میں مینٹور ہو سکتی ہوں، میں پڑوسی بہت اچھی ہو سکتی ہوں، کوئی مجھ سے آ کے مشورے کرتا ہوں، میری بہن مجھے کال کر کے مشورے کرتی ہوں، تو میں اچھی مینٹور ہوں. میں اس کو کس طرف لے کے جا رہی ہوں. تو اس پہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے. عید کے بعد آپ ان شاء اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے، جب یہ جو رمضان اور ان کی سب چیزوں کے، تو پھر ہم اس پہ پیرنٹنگ پہ ان آیات کو دیکھیں گے. کیونکہ حکیم لقمان نے اب بھی صرف پیرنٹنگ کا ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ان کا معاملہ رکھا ہے. تو یہاں پہ ہم الحمدللہ یہ ضرور دیکھ لیں گے کہ ہم ایک تو یہ کہ شکر گزاری، ٹھیک ہے، ہم شکر گزار انسان بنیں گے. ہمیں خوبصورتی ہم سب کو پسند ہوتی ہے، کپڑے، جیولری، چہرے کی خوبصورتی، آئی لائنر کتنا ہم اچھا لگاتے ہیں، مسکارا کتنا اچھا لگاتے ہیں، پلکوں کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. چھوٹی سی پلکیں ہوتی ہیں اور اوپر پوری کرل ہوا ہوتا ہے ان کا، تھوڑی سی دیر میں ہمیں وہ خوبصورت بنا دیتی ہیں. تو کیا ہمیں وہ ساری عمر کے لیے خوبصورت بنا دیتی ہیں؟ میں مسکارا لگاؤں، میں لائنر لگاؤں، کیا میں ساری عمر کے لیے خوبصورت لگوں گی؟ آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے، 2 گھنٹے کے پروگرام کے لیے میں اپنے آپ کو تیار کرتی ہوں. میں ڈریس پہنتی ہوں. عید پہ آپ دیکھیے گا، آپ جو ڈریس پہنیں گے، اتنے شوق سے آپ نے لایا ہوا ہوگا ڈریس، اتنے ہینگ کر کے، اور ایک دن پہلے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے وہ جلدی سے مومنٹ آئے میں وہ ڈریس پہنوں، پھر آپ اس کے لیے تیار ہوں گے. تو اور اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال چاہیے اپنے آپ کو. میں یوشا ایز اے اپنے آپ کو، میں نے اگر یہ بنانا ہو کہ میں کسی گیدرنگ میں جاؤں، میں اس کے لیے کیا استعمال کرتی ہوں؟ جوتے، کپڑے، نیل کلر لگاؤں گی، نیل پینٹ لگاؤں گی، لپسٹک لگاؤں گی چہرے پہ. اب تو جو چیزیں میرے زمانے میں جب چھوٹے تھے تب تو چیزیں تھی بھی نہیں، اب تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اب تو کنٹورنگ، تو اب پتہ نہیں اسکن کی کون کون سی چیزیں، وہ سب چیزیں میں لگاؤں گی. اس کے بعد وہ میں فنکشن میں جاؤں گی تو میں اتنی ساری چیزوں کی محتاج ہوں تو میں اچھی لگ رہی ہوں، ہے نا. اتنی ساری چیزیں لگائی ہیں تو جا کے میری خوبصورتی کچھ نکھری ہے. یہ خوبصورتی اچھی تھی یا اخلاقی خوبصورتی اچھی تھی جو میں اپنے اخلاق میں کام کرتی، میں شکر گزاری کا رویہ اختیار کر لیتی. اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے میں نے سب چیزیں استعمال کی نا. اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے میں نے مہنگے جوتے خریدے، بیگ خریدا، سب چیزیں خریدی، پیسے خرچ کیے کہ میں اچھی لگوں. تو یہ کیسی خوبصورتی ہوئی کہ میرا اخلاق برا رہ جائے؟ فری آف کاسٹ شکر گزاری نہیں لا سکتی ہوں. مجھے تو کوئی پیسے بھی نہیں دینے پڑ رہے شکر گزاری کے لیے، کوئی کورس بھی نہیں کرنا پڑ رہا کہ شکر گزار، ہاؤ ٹو بی اے گریٹفل پرسن. میں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کرتے، اپنے آپ پہ غور و فکر کرتے کرتے، فری آف کاسٹ میں خوبصورت بن سکتی ہوں. میری پرسنالٹی خوبصورت ہو سکتی ہے. تو اپنے اخلاق پہ کام کرنا ہے آپ نے، ان شاء اللہ تعالیٰ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ شکر گزار انسان بنا دیتے ہیں، یہ تو منٹوں کا کام ہوتا ہے. بس کرنا کیا ہے کہ کنٹینیوٹی. کچھ لوگ ہوتے ہیں ماشاء اللہ بہت کنسسٹنٹ ہوتے ہیں، آپ ان کو ہمیشہ دیکھیں گے ان کی کنسسٹنسی کی داد دینے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ یہاں پہ جو سیشن لے رہے ہیں، یہ 15 دن یہ بس نظر، ان کے چہرے، ان کے نام نظر آتے رہے ہیں. کچھ لوگ آئے ہیں، کچھ لوگ گئے ہیں، ان کے بھی مسئلے مسائل ہوں گے. بہت سارے لوگوں کے نیٹ ورک ایشوز ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے بچوں کے مسئلے مسائل یا اس ٹائمنگ کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن کنسسٹنسی آپ لوگوں کا ہی اسٹرینتھ ہے. جتنے بھی لوگ اس وقت سامنے بیٹھے ہیں، ان کے نام 15 دن سے ہماری آنکھوں کے سامنے. یہ کنسسٹنسی ہے آپ کے اندر تو شکر گزاری نہیں کر سکتے ہیں. مجھ سے زیادہ آپ لوگ کنسسٹنٹ ہیں کہ آپ لوگوں کے اندر وہ استقامت ہے. تو شکر گزاری کے لیے وہ استقامت لے کر آنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ لوگوں کے لیے، چٹکیوں کا کام ہے. تو ہی اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ آپ لوگوں تک پہنچوائی ہے، تو ہی یہ سورہ آپ تک پہنچی ہے، تو ہی اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری آپ کو بتانا پسند کی کہ سب کچھ بہت اچھا کر رہی ہو، زندگی میں آ گئی ہو، مقصد حیات پتہ چلنا شروع ہو گیا. ایک اب ایٹیٹیوڈ اپنے اندر ڈیولپ کر لو، اپنے کریکٹرسٹکس میں چیز ایڈ کر لو. وہ کیا ہے؟ شکر گزاری. بس یہ نہیں ہے تمہارے اندر، مجھے پسند ہے، تمہارے لیے بھی پسند ہے، مجھے ویسے بھی پسند ہے. مجھے سمجھدار انسان وہ لگتا ہے جو شکر گزار ہو، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. میرے لیے سمجھدار انسان، وائز انسان وہ ہے جو شکر گزار ہو. اب دنیا تمہیں جتنا مرضی کہ تم ہر وقت شکر گزار ہی رہتی ہو، تم تو بس بے وقوفی ہو، تمہیں تو ہر کسی کی چھوٹی چیزوں میں بھی تم خوش ہو جاتی ہو، کہتے رہنے دیں ان کو.
میرے اللہ کو شکر گزاری پسند ہے تو میں شکر گزار ہوں گی، اور میرے لیے کوئی بھی چیز چھوٹی چیز نہیں ہے۔ آپ کا ایک ناخن ذرا سا ٹوٹ جائے نا، یا آپ کے پاس نا آپ کا کٹ پڑ جائے انگلی پہ کاٹتے ہوئے، اتنا چھوٹا سا کٹ ہوتا ہے، کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، وضو کرتے ہوئے ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ یہ کٹ پڑ گیا، ذرا سا بینڈیج لگائیں گے وہ بھی کھل کھل کے یہاں چلی جائے گی جگہ جگہ، اور پھر تکلیف الگ ہوگی۔ تو میرے لیے تو کوئی چیز چھوٹی ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ۔ مجھے تو مچھر کاٹ لے تو میں کھجانے سے مجھے اتنی امبیرسمنٹ بھی ہو رہی تھی کہ آپ کھجائے چلے جا رہے ہیں نماز کی حالت میں، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ ہے بھی یہی ایسے ہی 3-4 دن پہلے میں جب قیام اللیل میں تھی تو کسی نے کوئی ماسکیٹو تھا اس نے وہ کر لیا، اب میں کھجا رہی ہوں وہاں پہ تو نماز میں مزہ نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ بار بار خارش ہو رہی تھی۔ پھر مطلب یہ اتنی بڑی نعمت لگی کہ اتنا سا مچھر کہ لوگ کہیں کہ لو تم اتنی سی نعمت پہ خوش ہو رہی ہو، میرے لیے تو بہت بڑی نعمت تھی یہ کہ میں اس کی وجہ سے پرسکون تھی کہ مچھر نہیں کاٹ رہا۔ تو میرے لیے کوئی بھی نعمت چھوٹی نعمت نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی نعمت چھوٹی نعمت ہے ہی نہیں، بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ یہ بہت چھوٹی سی نعمت ہے جس میں تم خوش ہو رہی ہو، تمہارا شوہر اتنی سی چیز لے آیا تم خوش ہو رہی ہو، آپ کہنا ہاں میرے لیے بڑی چیز ہے، یہ مجھے خوشی مل رہی ہے، بس یہ میرے لیے بہت بڑی چیز ہے، میں خوش ہو رہی ہوں اس چیز سے، میرا اللہ خوش ہو رہا ہے کہ میں خوش ہو رہی ہوں بس۔ میں ناخوش ہو رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہو رہے ہیں، میرے ناخوش ہونے سے اللہ ناخوش ہو رہے ہیں، تو مجھے اللہ کو ناخوش نہیں کرنا، میرا مقصد یہی ہے میں اللہ کو خوش کر کے دنیا سے چلی جاؤں۔ اپنے اس اخلاق پہ کام کرنا ہے ہم نے، تو اس کو ہم یہ ضرور کوشش کریں کہ ہم جیسے بالکل ایک عام سا ڈریس آپ لے کر آئیں عید پہ اور ذرا سی لیس لگا کے اس کو کتنا خاص بنا دیتے ہیں نا اس سوٹ کو، اس طرح اپنی پرسنالٹی پہ آپ نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنا غصہ چیک کرنا ہے، آپ کے چہرے بنانا، ایکسپریشنز آپ کے چہرے پہ بار بار آنا، اچھے برے ماتھے پہ بل پڑنا، تانا دینا، چیزوں کو اٹھا پٹخ کرنا، یہ ناشکری کی علامت ہے۔ آپ جتنے ناشکرے ہوں گے آپ کیا کریں گے؟ غصہ کریں گے، ہر وقت غصہ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ ناشکرے ہیں تو آپ چہرے بناتے رہیں گے، یہ کیا ہو گیا، آپ جو ہے نا وہ فیس کہتے ہیں نا، تو بچے کہتے ہیں پلیز مما ڈونٹ میک فیسز، خوش ہوں فیس کیوں بنا رہا ہے آپ، چہرے کیوں بنا رہی ہے، منہ کیوں بنا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو مطلب اس الفاظ میں سمجھ لیں، ڈونٹ میک فیسز کا مطلب ہے کہ بس آپ خوش نہیں لگ رہی ہیں، آپ کے چہرے پہ عجیب عجیب تاثرات آ رہے ہیں، یہ ہمارا کیا ہے؟ ناشکری کا ایک سمٹم ہے۔ تانے دینا، تانے دینا از دا بگ سمٹم آف ناشکری۔ میں ناشکری ہوں تو میں تانے دوں گی، بس بچوں کو دیتی رہوں گی، شوہر کو دیتی رہوں گی۔ شکر گزار انسان تانے نہیں دیتا، وہ شکر گزاری کی کیفیت میں ہوتا ہے، وہ تانے اس فارم میں نہیں دے رہا ہوتا کہ آپ کیا اٹھا کے لے آئے، یہ ضرور بتاتا ہے کہ اس کو ایسے کر سکتے تھے ہم، بعد میں بتاتا ہے یا موقع دیکھ کے بتا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ کہ چیزوں کو اٹھا پٹخ کرنا، یہ بھی ناشکری کی علامت ہے۔ اگر آپ چیزیں پٹخ رہی ہیں، برتن زیادہ افطاری میں ہو گئے اور برتن پٹخ پٹخ کے دھو رہی ہیں تو آپ شکر گزار انسان نہیں ہیں اس ٹائم پہ۔ آپ پکوڑے بنا رہی ہیں یا کوئی ہانڈی بنا رہی ہیں اور دھڑ دھڑ جو دیگچیوں پہ آپ زور زور سے چمچے مار رہی ہیں کہ ٹک 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 پورے گھر کو آواز جا رہی ہے، تو آپ شکر گزار انسان نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا ایک جیسچر بھی ہے وہ بھی بتاتا ہے آپ شکر گزار انسان ہیں۔ آپ کا جو مزاج ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آپ کام کریں گی، اس کو مائنڈ اپ کرتے ہیں۔ کل ہماری جو سیشن شروع ہوگا، کل ہمارا لاسٹ ہے بیفور رمضان، فرائیڈے کو ہماری شاید کلاس نہ ہو، تو کل ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو کوشش کریں کور کر لیں۔ میں تربیت پہ چاہ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے نا یہ چیز بتا دوں، کیونکہ آپ لوگ ملیں گے، گیٹ ٹوگیدرز ہوں گی آپ کی عید پہ، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوگا، تو آپ کی اتنی انٹلیکٹ آپ کا تھوڑا سا اتنا بلڈ اپ ہوا ہو کہ آپ چیزوں کو سمجھ سکیں، دیکھ سکیں، تو تربیت کو کیسے دیکھنا ہے میں کوشش کروں گی کل میں اس کو بھی کور کر پاؤں۔ تو کل میں کوشش کروں گی کہ 1:15 بجے میں آپ کا سیشن جو ہے وہ شروع کر دیا جائے، اور تھوڑا سا یعنی کہ ہم اس کو 2.5 آورس پہ لے چلے جائیں گے، تاکہ آپ کو اس کی جو ہیں وہ جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو بتا دی جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کا یہاں پہ بیٹھنا، آپ کا یہاں پہ سننا، یہ رائے گا تو جا ہی نہیں رہا، آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو یہ آخرت میں بھی فائدہ دے گا، آپ کی اس سے عزت کم نہیں ہوگی، اس سے آپ کی عزت بڑھے گی، اس سے آپ کو سکون ملے گا، بے سکونی نہیں ہوگی آپ کو اس سے۔ یہاں بیٹھ کے آپ لغویات میں نہیں لگی ہوئی، یہ آپ کا بڑا ایک بینیفٹ، تو اس سے سارے بینیفٹ ہیں یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کا میں اسی بات پہ صرف یہ شکر ادا کرتی نہیں تھا کری ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے سورہ لقمان پڑھا دی اس مہینے، ورنہ میرا کوئی پلان نہیں تھا، میں پوری بریک میں جانا چاہ رہی تھی، تو میری ون آف مائی اسٹوڈنٹ اس نے ریکمینڈ کیا کہ میم یہ ہم سورہ لقمان کر لیتے ہیں، تو میں نے جب یہ سوچا کہ کیوں کر لیں، میں اس کا کیا ریلیشن شپ ہے رمضان میں اور کیوں کریں، پھر مجھے احساس ہوا اور میں میرے ریویژن اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ریمائنڈر دیا کہ واقعی یہ جو ایک کیپیسٹی ہے اس میں رہنا، لہو الحدیث میں پڑھ جانا اور باقی سب چیزوں پہ غور و فکر کرنا، یہ میرے اپنے لیے بہت ضروری تھا۔ میرے سامنے کوئی ایک بندہ بھی بیٹھا ہوتا تو میں پڑھاتی یا میں بتاتی، اور میرے سامنے یہاں پہ 1000 بندہ بھی بیٹھا ہوتا تو میں بتاتی، تو سب سے پہلے تو ریمائنڈر میرے اپنے لیے،
باقی لوگ سنیں نہ سنیں، کوئی یہاں پہ بیٹھا ہوا سمجھ رہا ہو نہ سن رہا ہو، وہ ذمہ داری تو میری نہیں ہے، میری اپنی ذمہ داری تو میری اپنی ذمہ داری ہے نا، میں نے سن لی ہے تو اب مجھ سے تو پوچھ ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے کہ تم نے جب سن لیا تھا پڑھ لیا تھا تو تم نے اس چیز کو اڈاپٹ کیوں نہیں کیا؟ تو سب سے پہلے تو میرے لیے ہے، تو میں اس پہ جتنا شکر ادا کروں، اور ڈیلی بیسس میں شکر ادا کر رہی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، سورہ لقمان میں دوبارہ سے میں نے اس کو ریوائز کیا، تو آپ لوگوں کے لیے اور آپ لوگوں کا آنا بیٹھنا اس نے مجھے موٹیویٹ کیا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہیں بھی آتا تو میں کہتی چلو چھوڑو آج، تو مجھے ریمائنڈر آنا، جو میری ٹیم ہے اس کا مجھے ریمائنڈر دینا کہ اب کل کیا ٹاپک ہوگا، کل کیا کرنا ہے، تو وہ مجھے الرٹ رکھتے تھے ہر وقت، اب بتائیں اب کیا کرنا ہے، اب کیسے کرنا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانیاں کی ہیں، ورنہ میں بالکل تیار تھی کہ میں کچھ نہ پڑھوں اللہ کے بارے میں میں قرآن کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں اس طریقے سے، میں تو اتنی ناشکری کی کیفیت میں تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کے لیے مجھے ریڈینس مجھے دی، شعور دیا، اور مجھے جو ہے وہ تیار کیا، تو اس کا اللہ تعالیٰ کا آپ بھی شکر ادا کریں، اور میں بھی انشاءاللہ شکر ادا کروں گی۔ سورہ لقمان سے جو بھی چیزیں سیکھی ہیں اس کو ریوائز کریں، یوٹیوب آپ سب لوگوں نے جو ہے وہ بنا ہی اس لیے آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ اس کے جو بھی لیکچرز ہیں، جو بھی اس میں سیشن ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں، اس کو آپ بار بار اس کو ریوائز کر لیں، ریکال کر لیں، کوئی بھی پوائنٹ آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے آپ وہاں سے سن لیں، تو اس کے لیے آپ اس کو شیئر بھی لوگوں سے کریں، اور آپ خود بھی اس کو بار بار استعمال کریں، اس کو جا کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں ویڈیوز کو، تو آپ کے لیے ہی وہ اپلوڈ کیا ہوا ہے، صحیح ہے، وہ ایک ایفرٹ ہے، ایک بہت خاص ایفرٹ ہے جو آپ کے لیے ایک ٹیم کر رہی ہے، اس کے لیے آپ کے لیے وہاں پہ وہ بنا رہی ہے، اپلوڈنگ کر رہی ہے، وہ وہاں پہ ہم ریسیپی بھی اپلوڈ کر سکتے تھے، وہاں پہ ہم کوئی اور کورس بھی اپلوڈ کر سکتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہم آپ لوگوں اس کے گواہ ہیں، آپ لوگوں کے لیے وہ گواہی ہے، جب قیامت والے دن وہ ویڈیوز کھلیں گی کہ بھائی کیا فحش کام ہو رہے تھے، کیا کام ہو رہے تھے، تو یہاں پہ سورہ لقمان چل رہی تھی، کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے ذرا بتاؤ، فرشتے بتائیں گے یہاں پہ یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے نام اس میں مینشن ہوں گے، میرا نام مینشن ہوگا اس میں، یہ لوگ تھے جو یہ کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ سونا پسند نہیں کیا انہوں نے کچھ اور دیکھنا پسند نہیں کیا، ان لوگوں نے کہیں اور بیٹھنا پسند نہیں کیا، یہ آ جاتے تھے اس ٹائم پہ تلاوت سنتے تھے، میری جو الفاظ تھے وہ سننا پسند کرتے تھے، میری باتیں سننا پسند کرتے تھے، تو آپ کی گواہی لکھی جا رہی ہے، یہ یوٹیوب ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں گواہی بنے گا، تو اس لیے آپ کے لیے وہ وہاں پہ اپلوڈ ہو جایا کرے گا، اور آپ لوگ ان شاء اللہ رمضان کے بعد پھر ہم ذرا اس کو ذرا اور طریقے سے اس کو کرٹیکلی ہم دیکھیں گے، ابھی تو رمضان میں ہاتھ ہولا ہی رکھا ہوا تھا، رمضان کے بعد اس کو پیرنٹنگ کی طرف میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو اس طرف لے کر آؤں، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک بہت ضروری معیار بن گیا کہ ہم اچھے پیرنٹ بنیں۔ آپ لوگوں کے بیٹھنے کا اور یہاں پہ سننے کا بہت شکریہ، آپ لوگ اپنی عبادات میں اللہ کا بہت شکر ادا کریں، اپنے معاملات میں اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے الفاظ میں، اپنے باڈی جیسچر میں اللہ کا شکر گزار انسان بنیں، اور آپ خود انجوائے کریں گے، یشکرو لنفسی، یہ آپ کے اپنے لیے ہی بہتر ہے، میرا شکر گزاری آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، آپ کی شکر گزاری میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔